ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول ہم نشیں، رائٹر عشرت راجپوت۔ آخری قسط۔ رات کا آخری پہر تھا جب داور خان جائے نماز پر اپنے رب کے سامنے پرروز کی طرح سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ یہ پچھلے 10 سالوں سے اس کا معمول تھا۔ وہ اس پہر اٹھ کر اپنے لیے ہدایات کی دعا کرتا تھا اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا تھا، لیکن جب سے ماہا کو دیکھا تھا اس نے اپنی ہر دعا میں اسے مانگا تھا۔ تہجد کے بعد وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک غار تھا جس میں میرب اور ہنا کھڑی تھی اور ایک سیاہ ناگ ان کے سر پر پھن پھیلائے چکر کاٹ رہا تھا۔ ماہا غار کے اس طرف کھڑی تھی۔ میرب اور ہنا مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جیسے ہی ماہا آگے قدم رکھتی غار میں اس کے پاؤں دھنسنے لگتے۔ ماہا چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سیاہ ناگ ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا ان دونوں کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ماہا چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ ماہا نے بنا دیکھے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں غار کے باہر دلدل میں دھنسنے لگے تھے۔ اس کی نظر سامنے تھے ہی جیسے ہی ناگ نے ڈسنے کے لیے منہ کھولا تھا، ماہا ایک چیخ کی کمرے میں گونجی اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں پایا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اس کی چیخ پر مہین بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ ماہا کو اس طرح دیکھ کر اور گھبرا گئی تھی۔ ماہا ابھی تک کانپ رہی تھی۔ مہین نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ ماہا کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ماہا اس کی آواز پر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی آپی ٹھیک ہوں، بس ایک برا خواب دیکھا اس لیے ڈر گئی تھی۔ اوہ اچھا آیت الکرسی پڑھ لو اور سو جاؤ، اور ہاں صبح یاد سے صدقہ دے دینا۔ جی آپی، ماہا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مہین دوبارہ سو گئی تھی لیکن ماہا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماہا کو دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور ہنا کو کال کی۔ بیل ہو رہی تھی لیکن کال پک نہیں کی گئی، مطلب کہ وہ سو رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے میرب کو کال کی لیکن میرب نے بھی کال پک نہیں کی۔ ابھی موبائل اس کے ہاتھ میں تھا کہ موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ماہا نے دیکھا تو داور خان کا نام موبائل سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ماہا کے چہرے پر غیر ارادہ طور پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماہا نے پہلی رنگ پر ہی کال پک کر لی تھی۔ داور خان نے موبائل منہ کے سامنے، وہ حیران تھا کہ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی۔ تم جاگ رہی ہو کیا؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ ہاں، وہ بس ابھی آنکھ کھولی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ کال میں ہر روز کرتا ہوں اور تم صرف جی کا ایک میسج کرتی ہو کہ اٹھ چکی ہوں، آج کال پک کی۔ ہاں، کیونکہ آج تمہاری کال آنے سے پہلے ہی میں اٹھ گئی تھی۔ اب ظاہر ہے روز تم تہجد کے لیے اس وقت اٹھاتے ہو، اب میری روٹین بن گئی ہے، اس لیے خود ہی آنکھ کھل گئی۔ اچھا بند کرو فون، اللہ حافظ۔ ماہا نے کال کٹ کر دی۔ اب وہ بستر سے اٹھی، وضو بنایا اور جائے نماز پر تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تہجد کا پابند داور خان نے کیا تھا جو ہر روز تہجد کے وقت اس کو کال کرتا تھا، جبکہ مہین کو لگتا تھا کہ ماہا الارم لگا کر سوتی ہے۔ ماہا نے نفل ادا کیے اور دعا مانگنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے مسلسل وہی خواب تھا۔ ماہا نے ان کی خیریت کی دعا مانگی لیکن اس کا دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ اس کی سکس سینس کہہ رہی تھی کچھ برا ہونے والا ہے۔ ماہا نے داور خان کو تھینک یو کا میسج کیا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ داور خان تہجد کے وقت اس کو کال کرتا تھا اور جہاں ماہا کٹ نہ کر دیتی وہ کرتا رہتا تھا۔ کچھ دن تو ماہا کے لیے اٹھنا بے حد مشکل رہا۔ اس وقت ماہا کو اٹھنا مطلب اپنی موت کو آواز دینا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ماہا داور خان کو کبھی کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کی عادت بن گئی تھی۔ پہلی کال پر ہی وہ اٹھ جاتی اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ داور خان کو تھینک یو کا میسج ضرور کرتی تھی۔ یہ روٹین اس کی زاویار سے علیحدگی سے بعد بنی تھی۔ ماہا جب بھی داور خان سے ملتی وہ اسے نماز کے بارے میں پوچھنے لگتا تو ماہا شرمندہ ہوتی تھی کیونکہ وہ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ داور خان نے اسے نماز کا پابند تو بنا دیا تھا اور اس لیے ماہا ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ آج کا دن نارمل تھا، کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، لیکن ماہا کا دل بے چین تھا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اب شام ہونے والی تھی۔ ماہا گھر والوں کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا تو طلحہ کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ماہا نے کال پک کی۔ سب خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ ماہا نے سلام کیا تو طلحہ نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا تھا۔ ماہا، ہنا تمہاری طرف آئی ہے کیا؟ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ ماہا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، نہیں میری طرف نہیں آئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یار پتہ نہیں کہاں ہے، 1 گھنٹے سے کال کر رہا ہوں، نمبر بند ہے، سب سے پوچھ لیا، کسی کی طرف بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، گھر سے کال آئی ہے، ہنا کا پوچھ رہے ہیں۔
तुम पागल हो, 1 घंटे से उसका फ़ोन बंद है और तुम अब बता रहे हो। बेवकूफ़ इंसान, लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ। महा ने कहते ही फ़ोन बंद किया। सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। महा बेटा, क्या हुआ है? अहमद साहब ने पूछा तो महा उठते हुए बोली, कुछ नहीं बाबा, वो बस हिना का फ़ोन बंद है तो तलहा उसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ तो नहीं आई। लेकिन महा, ये तो परेशानी की बात है। अगर उसका फ़ोन बंद है, वो भी 1 घंटे से। महीन कुछ सोचते हुए बोली थी। नहीं आपी, कुछ नहीं होता, मीरब की तरफ होगी, मैं ज़रा देखती हूँ जाकर। हाँ बेटा जाओ, और कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। अहमद साहब ने कहा तो महा मुस्कुरा दी। जी बाबा। चाय सब ने छोड़ दी थी। महा उठकर चल दी। अलीज़े बेगम ने कहा, इससे बात हो जाए तो कॉल करके बता देना, और ये ना हो कि अपना फ़ोन ही बंद कर दो तुम। और ज़रा ध्यान से जाना, किसी से उलझने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, समझी? अलीज़े बेगम उसको तलकीन कर रही थी। जी मम्मा, मैं बता दूंगी आपको। अल्लाह हाफिज़, महा कहते हुए वहाँ से चली गई थी। महा ने अपना बैग लिया और गाड़ी गेट के बाहर निकालते हुए वो मीरब को कॉल कर रही थी, लेकिन मीरब का नंबर भी बंद था। अब महा जो सच में टेंशन हो रही थी, या अल्लाह खैरियत का वक्त लाना, पहले ही सुबह अजीब ख्वाब देखा है। महा गाड़ी में बैठी और दावर खान को कॉल करने लगी। पहली रिंग होते ही कॉल पिक कर ली गई थी। मीरब कहाँ है? उसका नंबर भी बंद है। महा ने डायरेक्ट सवाल किया तो दावर खान ने मोबाइल को घुरा था और फिर बोला, क्यों, क्या हुआ है? यार बताओ ना, कहाँ है मीरब? अच्छा मैं पूछता हूँ, घर ही होगी, उसने कहाँ जाना है? होल्ड करो तुम। दावर खान ने दूसरे फ़ोन से घर कॉल की तो पता चला कि वो 2 घंटे पहले शॉपिंग मॉल गई थी, अभी घर नहीं आई। हेलो महा। हाँ बोलो, कहाँ है मीरब? महा, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ है, क्यों परेशान हो रही हो? मीरब शॉपिंग मॉल गई है। बट इसका मतलब वो घर नहीं है। महा को अब उन दोनों की फ़िक्र होने लगी थी। क्या मतलब महा, साफ साफ बताओ क्या बात है? मैं आती हूँ तुम्हारे ऑफिस, तुम नीचे आ जाओ जल्दी। मैं बस पहुंच गई हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। महा ऑफिस पहुंची तो दावर खान और रेयान सामने ही खड़े थे। महा की गाड़ी देखकर दोनों उसकी तरफ बढ़े और महा बाहर निकली। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो रहे थे। क्या हुआ है महा? दावर खान ने फौरन पूछा। यार हिना का नंबर बंद है और मीरब का भी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अल्लाह खैर करे। क्या मतलब यार, किसी और दोस्त की तरफ होगी, या हो सकता है दोनों साथ हों। नहीं ना। महा ने दावर खान की बात काटी। हिना हमेशा तलहा के साथ जाती है हर जगह, और तलहा खुद बहुत देर उससे ढूंढ रहा है। सबसे पूछ लिया है, किसी को नहीं पता कहाँ है वो दोनों। अब दावर खान को भी परेशानी लाहक हुई थी, लेकिन वो कहाँ जा सकती हैं? दावर, मुझे लगता है एहतशाम मलिक का काम है। ये पहले ही फहद के साथ उसने इतना गलत किया है। मम्मा को बहुत मुश्किल से समझाया है मैंने। बाबा को हैंडल करना फिर भी आसान है, लेकिन मम्मा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। महा, रिलैक्स, कुछ नहीं होता यार, मैं हूँ ना, संभाल लूँगा। महा गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी और गहरी सांस ली। दावर खान के मोबाइल पर रिंग हुई तो उसने देखा तो एहतशाम मलिक का नाम स्क्रीन पर था, जिसको देखकर दावर खान का दिमाग घूम गया था। उसने कॉल अटेंड की तो अयान और महा उसकी तरफ मतवजा हुए। एहतशाम मलिक दांत निकालते हुए बोला, खबर तो मिल गई हो गई ना तुम्हें, तुम्हारी भतीजी भी। बकवास बंद करो, अगर उन दोनों को खराश भी आई तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वकील साहब, इतना गुस्सा, सब्र से काम लो, अभी तो बहुत कुछ सहना है। जो चाहिए वो बको, अब मुद्दे की बात करो, जल्दी बको, वरना तुम अपना अंजाम जानते हो क्या होगा। महा और अयान उसके नज़दीक होकर खड़े हो गए थे। तुम्हें अपनी फाइल्स वापस चाहिए हैं? दावर खान की बात पर एहतशाम मलिक ने कहका लगाया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम जो कर सकते हो करो, मुझे परवाह नहीं। और वैसे भी मैं अपना कोई भी केस कभी भी बंद करवा सकता हूँ, और जब जज ही अपना हो तो फैसला हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है? तो फिर क्या चाहते हो? वैसे जैसे तुम चाहते हो। महा, चाहिए मुझे तुम्हारी महबूबा। बकवास बंद करो एहतशाम मलिक, दावर खान डाला था। दावर खान इतनी ज़ोर से चीखा था कि अयान और महा उससे एक कदम दूर हुए थे। दावर खान के माथे की रगें तन गई थी, उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। सोच को दावर खान, एक तरफ तुम्हारी महबूबा है और दूसरी तरफ भतीजी और उसकी दोस्त। वैसे भी ये काफ़ी खूबसूरत हैं, मुझे कोई मसला नहीं। अब तुम्हारी मर्ज़ी के क्या करोगे? एहतशाम मलिक, कुछ भी करने से पहले सोच लेना तुम्हारा मुकाबला किससे है। दावर खान हूँ मैं, अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अगली सांस नहीं लेने दूंगा, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो क्या है ना कि यार, दिल आ गया है इस लड़की पर। मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये कम वक्त दिल सुनता ही नहीं। मुझे महा बेहद पसंद है, और इससे ज़्यादा ये कि मुझे उसकी अकड़ और गरूर तोड़ना है। उसे अपने हुस्न और किरदार पर बहुत फ़ख्र है ना, उसके साथ वो करूँगा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। एहतशाम मलिक, तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम मीरब और हिना को खुद लेकर आओगे, और रही बात महा की, तो मेरे होते हुए कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम जैसे घटिया शख्स का साया भी न पड़ने दूँ मैं वहाँ पर। तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो।
مہا کو نقصان پہنچانے کی حسرت تمہاری حسرت ہی رہے گی اور اسی حسرت کے ساتھ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ داور خان نے دوسرے سے فون بند کیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ مہا جو سانس سے روکے اسے دیکھ رہی تھی اسے جاتے دیکھ کر بولی، داور تم کچھ مت کرو پلیز، وہ میری وجہ سے کر رہا ہے ناجر صاحب، میں چلی جاتی ہوں اس کے پاس۔ داور خان اس کی بات سن کر اس کی طرف بڑھا اور زور سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خبردار اگر ایسا سوچا بھی تو۔ داور خان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مہا کو درد ہونے لگا تھا، لیکن وہ داور خان کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ لیکن میری بات چپ، بالکل چپ۔ مہا کچھ بولنے لگی کہ داور خان نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ مہا اگر پھر سے ایسا کچھ بولا نا تو میں احتشام ملک سے پہلے تمہاری جان لوں گا، سمجھی؟ داور نے یہ کہتے ہوئے اس کے بازوؤں پر گرفت اور مضبوط کی تھی۔ در سے مہا کی آہ نکلی تھی تو داور خان نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا، لیکن وہ ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ ایان ٹکٹی باندھے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے بھی داور خان کے اس جنونی روپ کو پہلی بار دیکھا تھا، شاید تبھی اتنا شاک تھا۔ داور خان نے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ مہا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے بولنے تو دو نا، داور خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ابھی کچھ باقی ہے بولنے کو؟ اگر ایسی کوئی فضول بات کرنی ہے تو پلیز پھر تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے، پلیز داور، وہ ردا سے شادی کرنے جا رہا ہے، فہد اور سنی کے ساتھ اتنا غلط کیا ہے، اور فہد کے لیے میں گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں گی؟ اس کے ساتھ تو جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے، اور اب میرب اور ہنا سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم رہنے دو نا، میں خود ہی ڈیل کر لوں گی اور میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، تم جانتے ہو، پلیز مجھے سنبھالنے دو۔ مہا میرے ضبط کا امتحان مت لو پلیز، ہٹو سامنے سے۔ داور تم کیوں خود کو میرے ساتھ مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط کر سکتا ہے۔ اوہ اچھا، میرے ساتھ کچھ نہ ہو اس لیے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر خود تماشائی بن کر بیٹھ جاؤں؟ مہا صاف صاف بولو، آخر بات کیا ہے، کیوں روک رہی ہو؟ مہا اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی تھی، اب اس کو کیا کہتی۔ داور خان سامنے کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا اور مہا نظریں چرا رہی تھی۔ داور خان نے اس سے آنکھیں دکھائیں تو مہا منہ بناتے ہوئے بولی، سلطان انکل مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، میں نے یہ بات نوٹس کی ہے۔ اب اگر ان کو پتہ چلے گا ان کی بیٹی اور بھائی کے ساتھ میری وجہ سے کچھ بھی ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ یہ بات برداشت کریں گے، اس لیے پلیز تم رہنے دو، مجھے اپنے معاملہ سنبھالنے آتے ہیں، جب تم نہیں تھے تب بھی میں اپنی حفاظت کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی۔ داور خان نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور بولا، ادھر دیکھو ذرا میری طرف۔ مہا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ تم نے یہ نوٹس کر لیا کہ بھائی جان تمہیں پسند نہیں کرتے، یہ کبھی نوٹس نہیں کیا کہ میں تمہیں کس حد تک پسند کرتا ہوں؟ داور خان کی بات مہا کی توقع کے برعکس تھی، اسے اندازہ نہیں تھا داور خان یہ کہنے والا ہے۔ مہا آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے؟ داور خان نے سوال کیا، لیکن مہا ابھی تک شک میں تھی۔ داور خان اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ داور خان پھر سے کہا، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ مہا نے نظریں پھیلی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ داور خان کو اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ یہی امید تھی تم سے، اچھا ٹھیک ہے نہ بس جاؤ تم اب، مہا نے کہا، اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ محترمہ اس خوش فہمی میں نہ رہی کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر، میں احتشام ملک کو اب ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، سمجھی؟ ایان کو کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کو اپنا یہاں فضول لگ رہا تھا۔ اف اللہ، ایک تو ان دونوں کی بحث، وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، ایک ہار نہیں مانتا اور دوسری جیتنے نہیں دیتی۔ ایان نے سر پیٹ لیا تھا اپنا۔ داور خان نے قسم کھا لی تھی کہ اب احتشام ملک سے سارے حساب برابر کرنے ہیں، تو وہ کیا کرنے والے ہو اب؟ مہا نے اس سے پوچھا تو داور خان مسکرایا اور پھر غصے سے بولا، کچھ بھی کروں تم نہیں روکو گی مجھے، تو ٹھیک ہے پھر میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں تم گھر جاؤ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، دونوں بحث کیے جا رہے تھے۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی معمولی سی لڑکی نہیں ہوں جو چند آوارہ گنڈوں سے ڈرتی ہوں، اور نہ میں کوئی نازک پری ہوں کہ مجھے ہوا بھی چھو کر گزرے تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ ساتھ جاؤں گی تو مطلب ساتھ جاؤں گی۔ مہا کیوں اتنی ضدی ہو یار؟ داور خان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ شاباش، لگے رہو دونوں، ایسے ہی بحث کرتے رہو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایان جو کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اب اس سے رہا نہیں گیا تو آخر بول ہی پڑا۔ ایان نے کہہ تو دیا، لیکن اس سے جان بہت پیاری تھی۔ جیسے ہی داور خان نے اس کی طرف دیکھا وہ فوراً پتلی گلی سے نکل گیا تھا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ داور خان کو ایک بات کا احساس تو ہو گیا تھا کہ وہ مہا سے نہیں جیت سکتا، اور سچ یہ تھا وہ مہا سے جیتنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مہا بھی ایان کے پیچھے ہی چلی گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اوف اللہ، یہ لڑکی بھی! داور خان نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولا اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ ایان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر مہا بیٹھی تھی۔ داور خان نے اس کو آنکھیں دکھائی تو ایان فوراً سمجھتا ہوا باہر نکل گیا اور جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مہا تو داور خان کی حرکت دیکھتی رہ گئی تھی۔
माहीन इस वक्त बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका ज़हन मुसलसल माहा को सोच रहा था। एक तो ये लड़की अभी मुंह उठाकर घर से निकल जाती है, इसे ज़रा परवाह नहीं होती कि पीछे हम परेशान बैठे हैं। माहीन मुसलसल उसको काज कर रही थी। उसने उकताकर मोबाइल सोफे पर उछाल दिया था और खुद गिरते हुए अंदाज में सोफे पर बैठी थी। उसने आंख बंद करके जो ली तो उसे अपने बराबर किसी का अक्स महसूस हुआ तो फ़ौरन घबरा कर खड़ी हुई और पीछे मुड़ी तो सामने फहद खड़ा था। उसको देखकर माहीन ने फ़ौरन अपना दुपट्टा सर पर लिया था। आप यहाँ मामा पापा घर नहीं हैं। माहीन की बात सुनकर फहद इधर उधर देखने लगा। इसका मतलब मैं वापस चला जाऊं? फहद ने कहा तो माहीन शर्मिंदा हुई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बैठे प्लीज़। माहीन ने सोफे पर कुशन ठीक करके रखे और फहद को बैठने को कहा। माहीन को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बोलना है। वो फ़ौरन किचन की तरफ चली गई। फहद जो उससे बात करने आया था उसकी वहाँ से 9-11 होते देखकर हैरान हुआ था। वो उसकी पुश्त को घूरता रह गया था। माहीन ने किचन में जाकर लंबा सांस लिया। हाय अल्लाह जी, इनको अभी अभी आना था। मामा बाबा भी नहीं हैं और एक तो ये माहा भी पता नहीं कहाँ दफ़ा हो रही है। माहीन ने चाय के लिए पानी चूल्हे पर रखा और किचन से बाहर झांक कर देखने लगी। फहद वहीं बैठा इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। माहीन वापस किचन की अंदरूनी तरफ चल दी। माहीन चाय बनाते हुए मुसलसल दुआ कर रही थी कि मामा पापा आ जाएं, लेकिन वो जानती थी कि वो घर से कुछ देर पहले गए हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। चाय बन चुकी थी। माहीन ने चाय डाली और बाहर आ गई। उसने टेबल पर चाय रखी और कप में डाली और उसके सामने की। फहद ने एक नज़र उसको देखा और चाय का कप थाम लिया। माहीन वहाँ से उठकर जाने लगी थी कि फहद की बात पर उसके कदम रुके थे। मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, प्लीज़ बैठ जाएं। माहीन उसकी साइड पर रखे सोफे पर बैठ गई थी। जी बोले। माहीन को अलग परेशानी होने लगी थी। अल्लाह, ये क्या बात करने आया है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। फहद ने सलाम किया तो माहीन ने सर पीट लिया। हाय अल्लाह, कितनी बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं, सलाम तक नहीं किया इसको। मेरा नहीं ख्याल कि आप गूंगी हैं। फहद ने उसकी मुसलसल खामोशी पर चोट की तो माहीन होश की दुनिया में वापस आई। सॉरी, वो मैं वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्या करूं? आप ऐसे अचानक। वालेकुम सलाम। फहद उसकी बात पर मुस्कुराया था। माहीन ने उसे नज़र उठाकर देखा था। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए बिल्कुल सादा हुलिये में उसके सामने बैठा था। ओके, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, फहद ने उसको कन्फ्यूज़ होते देखकर कहा था। अब ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। माहीन अपना दुपट्टा दोनों हाथों से पकड़े बैठी तो जो रेशमी होने की वजह से बार बार सर से गिर रहा था। फहद ने चाय का एक सिप लिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली क्योंकि माहीन उसको देख रही थी। वो ज़ब्त करता चाय पी गया था। माहीन ने देखा उसने चाय ख़त्म करके कप रखा है। फ़ौरन उठाकर निकलने लगी तो फहद ने पहले ही बाँप लिया था। आप ये रहने दे प्लीज़, अब मुझको भरोसा है। फहद ने डायरेक्ट सवाल किया जो कि माहीन के सर के ऊपर से गुजर गया था। मतलब? माहीन ने ना समझते हुए कहा तो फहद ने बोला, शायद नहीं बल्कि यकीनन आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। माहीन ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। हाँ, माहा ने बताया मुझे कि झूठा केस डाला गया है, पर मैं माहा की बात नहीं कर रहा। माहा का नाम सुनकर फहद ने दांत पीसे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है मैं कोई गैरकानूनी काम कर सकता हूँ? आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि अगर माहा ने कहा कि झूठा केस है तो यकीनन झूठा ही होगा। ओह, तो मतलब अब माहा की वजह से मानती हैं मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, वरना आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जी, लेकिन अगर आप खुद आए हैं वजाहत करने तो झूठा केस ही होगा, माहीन ने कहा तो फहद ने कुछ समझते हुए सर हिलाया। तो फिर माहा ने आपकी सारी बात भी बताई होगी? नहीं, वो बता नहीं सकी। आज शाम को बताने का कह रही थी, लेकिन तरह की कॉल आई, वो एमरजेंसी का कहकर चली गई थी। अब तक नहीं आई। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, अब तो परेशानी हो रही है। माहीन ने एक नज़र घड़ी पर डालते हुए कहा। आप परेशान ना हो, वो कहीं भी हो उसकी हिफाजत के लिए दावर खान मौजूद है। दावर खान का नाम सुनकर माहीन के कान खड़े हुए थे। क्या मतलब कि दावर खान और माहा की हिफाजत के लिए? क्यों? वैसे भी माहा अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। माहीन ने ताज्जुब भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। जी, परेशान हुआ था मैं भी, इसलिए मैंने उसे मना भी किया था कि एहतशाम मलक से ना उलझे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन दावर खान उसके साथ है, ये देखकर मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। माहीन को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या बात है। आप प्लीज़ साफ साफ बात करें, मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मतलब आपको कुछ नहीं पता? फहद हैरान हुआ था कि माहीन को कुछ इल्म नहीं, ये कैसे हो सकता है? दावर खान माहा में इंटरेस्टेड है, फहद ने एक जुमले में अपनी बात कह दी थी और माहीन उसकी बात पर मुँह खोले देखती रह गई कि कितने सुकून से उसने ये बात कह दी है। लेकिन आपको कैसे पता? माहीन के सवाल पर फहद ने उसे नज़रें उठाकर देखा और कुछ सोचते हुए कहा। दावर खान ने खुद इस बात का इकरार किया है। वैसे भी वो कुछ भी चोरी छुपे नहीं करता, सब जानते हैं वो सरेआम बगावत का आदी है। फहद की बात पर माहीन तो सोच में पड़ गई थी। फहद की नज़रों ने उसके परेशान चेहरे का तवाफ़ किया। अब किस सोच में पड़ गई हैं? मैं माहा के लिए परेशान हूँ। उसे क्या ज़रूरत थी इतने बड़े लोगों से मेल मिलाप करने की?
پھر دشمنی بھی اتنے بڑے اور خطرناک لوگوں سے کر لی ہے۔ فہد اس کی بات سمجھتا تھا کیونکہ اسے بھی یہی ڈر تھا کہ مہر کو کوئی نقصان نہ ہو، اب پریشان نہ ہو۔ داور خان ماہا کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے ہی اب تک احتشام ملک نے ماہا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتا ہے اگر وہ ماہا کی طرف بڑھے گا تو اسے داور خان کا سامنا کرنا پڑے گا اور احتشام ملک سامنے سے وار نہیں کرے گا۔ اس طرح اس کی نام نہاد نیک نامی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کی منافس سب کے سامنے آ جائے گی، اور یہ صرف اس کا خیال ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ سب اس کی حقیقت جانتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور پیسے کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مہین اس کی بات پر بالکل خاموش رہی تھی، کیونکہ باقی کے جواب وہ ماہا سے لینے والی تھی۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے؟ مہین کی مسلسل خاموشی پر فہد نے سوال کیا تو مہین شرمندہ ہوئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ فہد کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہا تھا اور پھر ہمت کر کے بولنے لگا، مہین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مہین جو اٹھ کر جانے کو سوچ رہی تھی، اس کی فہد کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولیں۔ دیکھیں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچتی ہیں، لیکن میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہماری شادی ہو، اس لیے آپ کو وضاحت دینے آیا ہوں۔ مہین جو اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر مہین کی نظریں جھکی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا اور اس وقت بہت گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ فہد نے ایک نظر اس کو دیکھا، اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ذرا ٹھہر کر پھر سے بولنے لگا، اس وقت ہر انسان مجھے غلط سمجھ رہا ہے، میرا خاندان، رشتہ دار، میرے ساتھ جڑا ہر انسان، لیکن میں وضاحت صرف آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ میری محبت ہے، میں نہیں چاہتا آپ کو پانے سے پہلے ہی کھو دوں۔ مہین کو اب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ماہا کہاں دفع ہو گئی ہو، پلیز جلدی آ جاؤ۔ مہین دل میں دعا مانگ رہی تھی، ہائے اللہ یہ خاموش ہو جائیں، کہیں ماما بابا آ گئے تو کیا سوچیں گے، لیکن فہد مسلسل بول رہا تھا۔ مہین شرماہٹ گھبراہٹ کے ملی جلی کیفیت میں تھی۔ ماہا جانتی ہے سب اور اس نے کہا ہے وہ انکل کو سمجھا دے گی سب اور سچ بتا دے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے غلط سمجھیں، پلیز مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ فہد ابھی کچھ اور کہتا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی تو اس نے موبائل دیکھا جو ماہا کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اف اللہ، یہ لڑکی کیا ٹائمنگ ہے۔ مہین بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فہد نے کال پک کی، لگا لی میں شکایتیں، مل گیا سکون۔ اس نے کال پک کی تو ماہا ساتھ ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ فہد کو سچ میں سمجھ نہیں آیا تھا کہ ماہا کیا کہہ رہی ہیں۔ اچھا مطلب ہی میں بتاؤں، میری بہن کو پٹیاں پڑھائی ہیں تو فوراً 9-2-11 ہو جاؤ، ورنہ میرے ابا حضور تمہارا جبڑا شریف ہلا دیں گے۔ کیا؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری بہن کو پٹیاں پڑھا رہا ہوں؟ اوہ، تمہیں کیا لگتا ہے اتنی بے خبر ہوں میں اپنی بہن اور اپنے گھر سے؟ کس خوش فہمی میں مت رہو کہ مجھے نہیں پتا، ہر بات کی خبر ہوتی ہے مجھے، سمجھے؟ اب نکلو وہاں سے، بابا آنے والے ہیں، گھر وہ مارکیٹ سے نکل چکے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہیلپ نہیں کروں گی، جلدی نکل جاؤ۔ فی الحال جو تمہاری ریپوٹیشن ہے، پاپا کو تمہارا گھر آنا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ ریپوٹیشن بھی آپ کی کرم نوازی سے ہے محترمہ، فہد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہین نے اسے گور کر دیکھا کہ ابھی مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، اب کس کے ساتھ لگ گیا فون پر۔ فہد نے اس کے چہرے کے زاویے دیکھے تو موبائل اس کے سامنے کیا تو مہین نے ماہا کا نام دیکھا تو مسکرا کر سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسی چھوٹی موٹی کرم نوازی میں کرتی رہتی ہوں۔ فہد نے موبائل گھوڑا اور بولا، جی شکریہ، لیکن اب مجھ پر کوئی ایسی مہربانی نہ کرنا پلیز۔ ماہا دانت نکالتی فون بند کر چکی تھی۔ فہد نے فون رکھا اور مہین کی طرف متوجہ ہوا، میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ فہد وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، لیکن دروازے سے باہر نکلتے ہی سامنے سے ساس اور سسر جی آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ کیا کروں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ابھی رشتہ ختم کر دیں گے۔ اف اللہ، لڑکی پہلے کال نہیں کر سکتی تھی، این ٹائم پر بتایا ہے۔ کہاں جاؤں؟ اب فہد منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا کہ فہد چھپ سکے۔ فہد کو کچھ نہیں نظر نہیں آیا، وہاں ڈسٹ بن پڑی تھی۔ فہد نے اس کا ڈھکن کھولا اور منہ اس کے اندر جھانکنے لگا اور اپنا چہرہ احمد صاحب سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ داور خان اور ماہا جو ابھی اسی طرف آ رہے تھے، ماہا فہد کو دیکھ چکی تھی اور فہد سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اسے کھانسی ہونے لگی اور چھینک آ رہی تھی۔ احمد صاحب اور لیزے بیگم وہاں سے گزر کر گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ ماہا جو احمد صاحب کی وجہ سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کا قہقہ بلند ہوا۔ تب تک احمد صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ فہد کی حالت خراب ہونے لگی تھی، چھینک اور کھانسی سے اور پاگل ہو رہا تھا، وہ کمر کے بل جھکا ہوا تھا اور چھینک رہا تھا۔ ہنسی کی آواز سن کر وہ سیدھا ہوا تو سامنے ماہا کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ داور خان بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکا تھا اور ہنس ہنس کر ماہا کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ گئی، ماہا کی پسلیوں میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ فہد کا بس نہیں چل رہا تھا ماہا کا سر پھاڑ دے۔ ہائے اللہ، سوچو اگر اس طرح تمہاری مہین آپ ہی دیکھ لیں۔ ماہا لفظوں کو توڑ کر بول رہی تھی، کیونکہ ماہا ہنسی کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی۔
ویسے سچ بتاؤ تم ایسے ہی اچھے لگتے ہو، فہد زور سے چیخا تھا۔ خدا کی قسم اگر تم مہین کی بہن نہ ہوتی تو میرے ہاتھ سے پہلا قتل تمہارا ہوتا۔ اوئے ہوئے، تم قتل کرتے اپنی حالت تو دیکھو۔ فہد گھر کے باہر لگے نل کو کھول کر پنکھ پر منہ پانی پر ڈال رہا تھا۔ کوڑے کی بدبو کی وجہ سے فہد کو سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ داور خان بھی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تبھی طلحہ بھی گھر سے باہر آ گیا تھا۔ مہا اور داور خان کو طلحہ کو لینے آئے تھے۔ اس کو دیکھ کر داور خان نے ایک سیکنڈ میں خود کو نارمل کر لیا تھا اور مہا ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ طلحہ کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسی سچویشن میں بھی ہنس رہی ہو؟ ہنا اور میرب کا کچھ پتہ نہیں اور تم؟ طلحہ نے مہا پر غصہ کیا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ داور خان نے طلحہ کو مخاطب کرتے کہا، پریشان ہونے سے مسئلے کو حل نہیں نکلنے لگا، اس لیے خود کو ذرا سنبھالو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے اور ہم ابھی انہیں لینے چلتے ہیں۔ داور خان اس کی بات سن کر طلحہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فہد منہ دھو کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ داور خان نے رومال اس کی طرف کیا تو فہد نے تھام لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مہا منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی ہنس رہی تھی۔ اچھا نجار، جلدی کرو چلتے ہیں، گھر میں سب پریشان ہو جائیں گے۔ ہنا ہر جگہ میرے ساتھ جاتی ہے اور اب سب کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں۔ کئی دفعہ چچی سے میں پوچھ چکی ہوں۔ طلحہ نے داور خان کو چلنے کے لیے کہا تو مہا نے کہا، ایک منٹ یار، میں گھر سے ہو کر آئی ذرا۔ یار ابھی گھر جانا ضروری ہے کیا؟ طلحہ کو مہا پر غصہ آ رہا تھا۔ یار کیا کروں؟ یہ فہد جو رائتہ پھیلا کر آیا ہے وہ سمیٹ لوں ذرا، میری بہن نہیں کر پائے گی کچھ۔ فہد نے اسے گھورا اور مہا آنکھ بند کرتی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ فہد داور خان سے مخاطب ہوا، یار کیسے گزارا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ تم تو یہ کسی کو بھی پاگل کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ داور خان کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو سن کر اچھا لگا تھا کہ فہد نے اسے کہا وہ مہا کے ساتھ گزارا کرے گا۔ میں کر لوں گا مینیج، بس تمہاری سالی صاحبہ مان جائے۔ تمہیں اپنی پری ہے، یہاں میرا رشتہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ فہد نے منہ پر رومال پھیرتے ہوئے کہا، ابے یار تم دونوں بعد میں اپنے رشتے کروا لینا، پہلے میری والی کو ڈھونڈو۔ طلحہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اچھا یار مہا آتی ہے تو وہیں جائیں گے، پریشان نہ ہو، میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے۔ مہا اندر آئی تو سامنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ علیزہ بیگم کچھ سامان کچن میں رکھ رہی تھی اور احمد صاحب مہین سے پوچھ رہے تھے، بیٹا کوئی آیا تھا کیا؟ سامنے چائے کے 2 کپ رکھے اس بات کا ثبوت تھے۔ کوئی آیا تھا؟ اور مہین گھبرائی ہوئی سوچ رہی تھی کیا بولے، کیا ہوا بیٹا؟ احمد صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے کہ اتنے میں مہا تقریباً دوڑتی ہوئی پہنچی اور سامنے رکھے ٹرے سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ جی بابا اور فہد بھائی آئے تھے۔ فہد کے نام پر احمد صاحب مہا کی طرف گھومے اور علیزہ بیگم کچن سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ مہا نے ابرو اٹھا کر دونوں کی طرف دیکھا، کیا ہوا ہے؟ کیا وہ وہاں نہیں آ سکتے؟ احمد صاحب نے پہلے مہین کی طرف دیکھا جو کنفیوز کھڑی تھی اور پھر مہا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ نہیں آ سکتا وہ یہاں۔ علیزہ بیگم مہین کو گھور رہی تھی۔ مہا نے دیکھا کہ مہین کی علیزہ بیگم کی توپوں کا رخ ہوگا اب تو فوراً بولی، ارے مما اسے کیوں گھور رہی ہیں آپ؟ اس غریب نے نہیں بلایا اسے؟ جس پر مہین نے لمبی سانس لی تھی۔ بابا اب تھوڑا سا صبر کر لے پلیز، میں واپس آ کر بتاتی ہوں، ویسے بھی فہد کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں ذرا ہولا رکھیں اور ان دونوں غریبوں پر رحم کریں۔ مہا کہتی ہوئی واپس جانے لگی کہ علیزہ بیگم بولی، اب تم کہاں چل دی؟ ابھی تو آئی ہو۔ مما بس ایک کام ہے، آتی ہوں کچھ دیر میں واپس۔ مہا کہتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی اور علیزہ بیگم کچن سے باہر آتی اس کے شان میں کلمات بول رہی تھی۔ چلی گئی نا پھر سے باہر، آپ کچھ نہ بولا کرے اس لڑکی کو، پہلے لوگ کم باتیں کرتے ہیں کیا آپ نے سر پر چڑھا رکھا ہے اس کو؟ روک ٹوک نہیں کرتے اور مجھے تو کسی کھاتے میں نہیں لاتی یہ لڑکی۔ علیزہ بیگم کا یہ معمول کا مشغلہ تھا۔ مہین پتلی گلی سے نکل گئی تھی اور احمد صاحب نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ علیزہ بیگم پیر پٹک کر واپس کچن میں چلی گئی۔ مہا باہر آئی تو ان تینوں کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا، سوری یار، چلو اب تینوں اب گاڑی کی طرف بڑھے تھے اور مہا بھی ان کے ساتھ چل دی۔ فہد اس کو گھور رہا تھا، کیا کہہ کر آئی ہو؟ بتا کر آئی ہو کہ تم گھر آئے تھے؟ فہد نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، چڑیل اگر بتانا ہی تھا تو مجھے کیوں بھگایا گھر سے؟ اور اگر مجھے ایسے بھگا ہی دیا تو اب انکل کو کیوں بتا کر آئی ہو؟ اوہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مہا نے فہد کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، مطلب اس کو جان بوجھ کر تنگ کیا گیا تھا؟ یہ سب گاڑی تک پہنچ چکے تھے جو کہ سڑک کے پار کھڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سب کی گاڑی یہیں کھڑی ہوتی تھی۔ داور خان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو مہا نے ایک نظر اس کو دیکھا تو داور خان نے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مہا بیٹھ گئی تھی۔ میری ضرورت ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، نہیں تم گھر جاؤ اور کوئی میڈیسن وغیرہ لو، اگر ضرورت ہوئی تو میں بلا لوں گی۔ مہا نے گاڑی میں سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ فہد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ داور خان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ہر طرح سے تیاری کر کے آئے تھے۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ان سب کو میرب اور ہنا کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ احتشام ملک جیسے انسان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسری طرف طلحہ کو گھر سے بار بار کال آ رہی تھی۔ طلحہ نے کال پک کی تو اچانک سے موبائل سروس بند ہو چکی تھی، مطلب کہ وہ اس علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ طلحہ نے غصے سے موبائل واپس جیل میں ڈال لیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تھے۔
یہ ایک پرانی فیکٹری تھی جہاں بہت سے بڑا گنڈا نشے کر کے پڑے ہوئے تھے۔ داور خان نے گاڑی میں سے ہارن آن کیا جس میں پولیس کے ہارن کی آواز آ رہی تھی، جسے سن کر وہاں سے فالتو کے لوگ بھاگ گئے تھے۔ اب وہ تینوں اندر داخل ہوئے جہاں احتشام ملک ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ احتشام ملک ان کو دیکھ کر زور زور سے دانت نکالنے لگا۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا، ہر طرف خراب مشینری پڑی تھی، خاکی ڈرم پڑے تھے، ہر جگہ جالے لگے تھے اور نیچے درختوں کے سوکھے پتے پڑے تھے، ان پر چلنے سے آواز پیدا ہو رہی تھی۔ سامنے ایک چیئر پر احتشام ملک سگریٹ جلائے بیٹھا تھا اور اس کے دونوں طرف دو دو لڑکے بندوق پکڑے کھڑے تھے۔ وہ تینوں اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہائے زہے نصیب، آپ کا دیدار ہوا، احتشام ملک نے ماہا کو اپنی نظروں کے حصار میں لاتے ہوئے کہا تو داور خان ہاتھ مکے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا جو احتشام ملک کو جبرا توڑنے کا تیار تھا۔ داور پلیز صبر سے کام لو، ہمیں پہلے ہینا اور میرب کو نکالنا ہے یہاں سے۔ یہ منظر احتشام ملک کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہا تھا کیونکہ وہاں ایک بڑی لائٹ لگی ہوئی تھی جو کہ فیکٹری کے کافی حصے کو روشن کر رہی تھی، لیکن درمیانی فاصلے کی وجہ سے وہ ان کی بات نہیں سن سکا تھا۔ ارے وکیل صاحب، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے، اب آ ہی گئے ہو تو ہمیں ہماری محبوبہ دو اور اپنی دو چڑیا واپس لے جاؤ۔ احتشام ملک کو صرف ماہا چاہیے تھی، وہ نہ صرف ماہا کو حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کا غرور بھی توڑنا چاہتا تھا۔ داور خان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا کچا چبا جائے۔ بکواس بند کرو اور میرب اور ہینا کو لے کر آؤ۔ احتشام ملک نے ماہا کی طرف اشارہ کیا، پہلے ماہا پھر وہ۔ داور خان نے ماہا کی طرف دیکھا جو احتشام ملک کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ داور خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہا رکی اور اس کی طرف دیکھا۔ داور خان نے گردن ہلا کر اس کو منع کر دیا۔ لگتا ہے داور خان تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بھتیجی سلامت رہے۔ بالکل چاہتا ہوں لیکن تمہاری شرط پر نہیں۔ داور خان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ احتشام ملک نے قہقہ لگایا، تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اس نے ساتھ کھڑے ایک گنڈے کو اشارہ کیا، وہ اندر کی طرف بڑھا اور میرب اور ہینا کو ساتھ لے کر آیا۔ ہینا جو غصے میں اسے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، ان دونوں کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ ہینا اور میرب کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ احتشام ملک نے اشارے سے ہی ان کو وہیں رکنے کو کہا۔ اب ماہا مجھے دو اور انہیں لے جاؤ، احتشام ملک نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ داور خان نے اپنا ہاتھ دائیں طرف کرتے اشارہ کیا۔ پیچھے سے رافع، سنی اور عادی کچھ لڑکوں کو پکڑے لا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر احتشام ملک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا تھا۔ داور خان نے اپنے فون کی سکرین آن کی اور ایک ویڈیو پلے کی جس میں یہ لوگ اپنا اور احتشام ملک کے مشترکہ گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ داور خان نے کہا تو احتشام ملک نے زور سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور اس کی طرف گن تان لی۔ لگتا ہے داور خان تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ان کے بیان سے تم اس سے جیت سکتے ہو۔ نہیں احتشام ملک، تمہیں میں بے وقوف نظر آتا ہوں کیا؟ مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں میں بھی، تمہارے ہر گناہ کا ویڈیو ثبوت ہے میرے پاس۔ داور خان سب سے پہلے اس کی برین گھڑی سامنے کی اور پھر اس کی ڈیٹیلز کی کاپی۔ احتشام ملک آگے بڑھنے لگا، ایسا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت کہ تم اس سے یہ چھین سکتے ہو۔ اور پھر داور خان اپنے موبائل سے ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کی جس میں اس کے دوستوں کے مکالمہ اور ہانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ویڈیو بھی موجود ہے، میرے تو ذرا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، الیکشن سر پر ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ داور خان کی بات پر احتشام ملک کا دماغ گھومنے لگا تھا، اس کا سارا پلان کتنی آسانی سے داور خان ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ احتشام ملک نے اپنی گن کا رخ داور خان کی طرف کیا اور ٹریگر دبانے لگا کہ اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا ماہا کی گن سے چلنے والی گولی اس کے ہاتھ میں لگی تھی اور گن دور جا گری۔ ہینا فوراً گن پر جھپٹی اور احتشام ملک کی گن اٹھا لی۔ سب کی نظر ماہا کی طرف اٹھی تھی جو داور خان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا، اگر کسی کو خراش بھی آئی تو اگلی گولی تمہارا سینہ چھلنی کر دے گی۔ ماہا نے احتشام ملک کو وارن کیا تھا، ماہا دوستوں کی دوست اور دشمنوں کی دشمن ہے، سمجھے تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو میرے لیے اپنی جان پر داؤ لگا رہا ہے میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی؟ احتشام ملک کے بندوں نے اپنی بندوق کا رخ ماہا کی طرف کیا، لیکن احتشام ملک نے اشارے سے گولی چلانے سے روک دیا کیونکہ بھی اسے اپنے خلاف ثبوت واپس لینے تھے اور اس کے نزدیک وہ صرف ڈیل کر کے یا ان لوگوں کو خرید کر ہی واپس لے سکتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا، اپنے آنکھوں میں خون لیے ان کو گھور رہا تھا۔ ہینا اپنے سامنے کھڑے ایک باری پر کم گنڈے جو دھکا دے کر میرب کا ہاتھ پکڑے وہاں سے بھاگی اور داور خان اور ماہا کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ احتشام ملک کے بندوں نے فائرنگ کر دی، طلحہ نے وہاں شیل پھیل دیا تھا جس سے چاروں طرف دھواں پھیل گیا، وہ سب کھانسی کرنے لگے تھے اور اسی دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر وہ سب وہاں سے ایک پل میں غائب ہوئے اور وہاں پڑے ڈرمز کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اب وہ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ احتشام ملک جو ساتھ والے سے گن چھین کر خود چلانے لگا تھا، اپنی ہی گن سے اپنے دوستوں کو زخمی کر چکا تھا۔ دھواں ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رافع، سنی اور عادی اس کے دوستوں کو چھوڑ کر سائیڈ پر ہو چکے تھے۔
جیسے ہی دھواں ختم ہوا تو احتشام ملک کے دوست زخمی پڑے تھے، کسی کی ٹانگ میں گولی لگی تو کسی کے بازو میں۔ احتشام ملک کے چاروں ساتھی زمین پر چت پڑے تھے، ان کی گن سے چلنے والی گولیاں ان کی جان لے چکی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کوئی زخمی تو نہیں ہوا، سب ٹھیک تھے۔ جب مہا کی نظر دوسری طرف داور خان پر گئی جو اپنے بازو سے رسنے والے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، احتشام ملک کی گولی اس کے بازوؤں کو چھو کر گزری تھی، جس سے داور خان کا بازو کافی زخمی ہو گیا تھا۔ داور خان کو دیکھ کر میرب چیخی تھی، چاچو ہم ٹھیک ہیں۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے کہ احتشام ملک نے پھر سے فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ وہ خود کو بچاتے ہوئے واپس ڈرمز کے پیچھے ہوئے تھے۔ مہا نے اپنے گلے کا دوپٹہ کھینچا اور اس کے بازو کو باندھنے لگی۔ گولی پھر سے چلی تو دونوں نیچے جھکے تھے۔ تم ٹھیک ہو داور؟ مہا نے پوچھا تو داور خان مسکرانے لگا، ہاں ٹھیک ہوں، ویسے بھی تمہارے ہوتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے مجھے؟ مہا اس کو دیکھ کر مسکرائی اور سر جھٹک کر اس کا بازو پر زور سے گرا لگائی، جس پر داور خان کی آہ نکلی تھی۔ مہا آہستہ، پاگل جان لوگی کیا؟ او سوری۔ مہا نے دانت نکالے تھے، جس کے چہرے پر ابھی پریشانی تھی اب شرارت نظر آ رہی تھی۔ فائرنگ بند ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا احتشام ملک کی گن سے گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔ سب سامنے آ گئے تھے۔ احتشام ملک کے دوست اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو پکڑے کرا رہے تھے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم احتشام ملک کو ہرا سکتے ہو تو تمہاری بھول ہے، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ انہیں تو تم لے جاؤ گے یہاں سے، لیکن جو چاہے اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ احتشام ملک آگے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اوہ یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، داور خان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو اس کو دیکھ کر سب ہنسنے لگے تھے۔ داور خان نے زور سے سیٹی بجائی تھی، جس پر مہا بھی اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی تھی۔ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی تو سب پیچھے دیکھنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ جیسے جیسے قدم قریب آ رہے تھے سب دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اب کون آیا ہے؟ یہاں اس انسان جگہ میں وہ روشنی میں آئے تو ایان، ہانیہ اور ان کے ساتھ 4 لڑکیاں بھی ان کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ سب سیاہ لباس پہنے ہوئے اور نقاب میں تھی، صرف ہانیہ بنا نقاب تھی۔ سب داور خان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ داور خان نے احتشام ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ احتشام ملک کی مہمان نوازی کرنے آئی ہیں، بہت گہرا تعلق ہے ان کا احتشام ملک سے، اور کچھ حساب کتاب بھی برابر کرنے ہیں۔ احتشام ملک ہانیہ کو دیکھ کر اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں آگے بڑھی تھیں اور اپنا نقاب اتارا۔ کچھ یاد آیا؟ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا تو وہاں پڑے ان کے دوست ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ میں رمشا ہوں احتشام، تم شادی کرنے والے تھے نا مجھ سے، یہی کہہ کر دھوکہ دیا تھا نا مجھے؟ داور خان گن ہانیہ کے ہاتھ میں دی۔ یہ لو ہانیہ، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم جو چاہے سزا دے سکتی ہو ان سب کو۔ داور خان ایک سخت نظر ان سب پر ڈالی تھی۔ سب نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی گن ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ ہانیہ نے گن کا رخ احتشام ملک کی طرف کیا۔ اے پاگل لڑکی، تم جانتی نہیں کون ہوں میں؟ یہاں کا ہونے والا MNA ہوں میں، تم سب کو ایسے غائب کروا دوں گا کہ کسی کو علم نہیں ہوگا تم لوگ پیدا بھی ہوئے تھے۔ او ریلی؟ مہا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رافع آگے بڑھا اور ایک لڑکی کو گن لوڈ کر کے پکڑائی۔ ارے بھی ہمارا کام تو ہو گیا، اب تم لوگ جانو۔ اور یہ لڑکیاں، ارے یار موبائل نکالو، ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ میرب کو یہاں ٹک ٹک بنانے کا خیال آیا۔ ہینا نے فوراً موبائل نکالا اور کیمرہ آن کیا۔ ہاں یار، بات تو ٹھیک کہی ہے، اب ہمارا ہونے والا MNA ہے اور تم لوگوں کو میڈیا کو بھی نہیں بلایا، دس از ناٹ فیئر یار، ہینا نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ ارے فکر کیوں کرتی ہو، ہم ہیں نا سب کے سب۔ ایان، عادی اور سنی نے بھی اپنے موبائلز کا کیمرہ آن کیا۔ ہاں میں تو ضرور ویڈیو بناؤں گا، میری ردا سے شادی کرنے کا چلا تھا یہ، اب تمہاری مرنے کی خبر سب سے پہلے میں دوں گا اس کو۔ احتشام ملک نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن جہاں موبائل سروس اس کی خود بند کروائی تھی تاکہ داور خان ہیلپ کے لیے کسی کو کال نہ کر سکے۔ عادی، صدا کا معصوم نہیں، ابھی میں مکمل انصاف اور حقائق کے ساتھ لوگوں تک خبر پہنچاؤں گا۔ نہیں بھائی، میں تو قانون کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ایک عبرتناک واقعے کی طرح کروں گا۔ احتشام ملک مسلسل کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سروس بند کروا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ میرب اس کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر بولی، کیا بول رہے تھے؟ تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا اگر مہا نہ ملی تو۔ اب کیا ہوا؟ دیکھو نا کتنی زیادہ لڑکیاں لے کر آئی ہے مہا تو اپنے ساتھ، بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں سے ملنے کا۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت ملاقات ارینج کی ہے، اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ احتشام ملک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تم لوگ دور رہو مجھ سے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ احتشام ملک، میرا ارادہ تھا تمہیں قانون سے سزا دلواتا، لیکن کیا کروں، میں بھی قانون کے شکنجے سے تو تم باہر نکل جاتے ہو، کیونکہ یہاں کا قانون بھی تو تم جیسوں کا غلام ہے، گواہ بھی تمہارے اپنے ہوتے ہیں، وکیل بھی اور جج بھی، اس لیے تمہارے لیے اسپیشل عدالت ارینج کی ہے، اور انصاف یہ معصوم لڑکیاں کریں گی جنہیں تم اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہو۔ یہ ان باقی لڑکیوں کو بدلہ بھی لیں گی جو یہاں نہیں آ سکتی۔ مہا داور خان کو فخر سے دیکھ رہی تھی۔ داور خان نے ہانیہ سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ مہا نے ہانیہ کو اشارہ کیا کہ وہ اب اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکتی ہے،
ان سب نے ایک ساتھ اپنے چہروں پر نقاب پہنا اور ان کی طرف بڑھے۔ احتشام ملک کے دوست زمین پر ریگتے ہوئے پیچھے ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہانیہ اور ان سب نے ایک ساتھ گولی ان کے سینوں میں اتاری تھی۔ احتشام ملک ان کو دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور بار بار کبھی ڈرم، کبھی کرسی اور کبھی مشینوں سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ سب آرام سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باقی سب ان کے پیچھے تھے۔ احتشام ملک بھاگتا ہوا فیکٹری سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ سنسان سڑک پر بھاگنے کی کوشش کرتا۔ احتشام ملک ان کو دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور بار بار کبھی ڈرم، کبھی کرسی اور کبھی مشینوں سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ سب آرام سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باقی ان کے پیچھے تھے۔ احتشام ملک بھاگتا ہوا فیکٹری سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ سنسان سڑک پر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اتنی دفعہ گرا تھا کہ اب وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ ان سب نے اپنے موبائلز کی لائٹ آن کر لی تھی۔ احتشام ملک رک رک کر سانس لینے لگا تھا۔ ہانیہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ بھاگو نا احتشام ملک، یاد ہے وہ دن میں ایسے ہی سڑک پر بھاگ رہی تھی؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ بھاگو جتنا بھاگ سکتی ہو۔ یہی کہا تھا نا؟ آج میں کہتی ہوں بھاگو احتشام ملک، بھاگو، کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن میری پہنچ سے دور نہیں جا سکتے تم۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ احتشام ملک کو دیکھ کر اسے وہی اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رک کیوں گئے ہو؟ بھاگو، ایسے ہی تو کیا تھا تم نے بھی میرے ساتھ۔ وہ بھاگنے لگا تو ہانیہ نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ احتشام ملک کی چیخ اس علاقے میں گونجنے لگی تھی، اور ہانیہ کو اپنی وہ چیخیں یاد آنے لگی تھی جو بھاگتے ہوئے ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کر گرا تھا۔ احتشام ملک نے بھاگو احتشام ملک بھاگو، ہانیہ چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ مہا آگے کی طرف بڑھی تھی۔ داور خان نے اس کے ہاتھ میں گن دی اور وہ دونوں ہانیہ کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ہانیہ نے مہا کی طرف دیکھا تو مہا نے اشارہ کیا۔ داور خان نے مہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ٹریگر دبایا۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ کی بھی گولی چلا چکی تھی، اور وہ چاروں لڑکیاں بھی احتشام ملک کو آئینہ چھلنی کر چکی تھیں۔ احتشام ملک کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ احتشام ملک کی سانسیں وہیں رک گئی تھیں، اور پھر وہاں سے پہلے جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے پستل گر گئی تھی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ داور خان نے مہا کو کہا کہ ہانیہ کو سنبھالے اور ایان کو کہا گاڑیاں لے آؤ۔ سنی، عادی اور ایان گاڑیوں کی طرف چل دیے۔ مہا، ہینا اور میرب ہانیہ کو خاموش کروا رہی تھی۔ ہانیہ، بس کرو پلیز، مہا اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ ہینا اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گاڑیاں ان کے پاس آ کر رکی۔ داور خان نے عادی کو کہا ان لڑکیوں کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ چھوڑ کر آؤ، اور ایک گاڑی میں خود بیٹھا۔ ساتھ مہا، ہانیہ، میرب اور ایان تھے۔ باقی رافعہ، طلحہ اور ہینا تیسری گاڑی میں تھے۔ اب وہ گھر کی طرف چل دیے تھے۔ اب باقی کا کام انسپکٹر شان کا تھا۔ انسپکٹر شان کو خفیہ طور پر احتشام ملک کو پتہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن جہاں خبر کسے تھی وہ سکون سے سو رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا احتشام ملک کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ داور خان اسے ہانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مہا اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، مہا نے پکارا تو ہانیہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ وہ آج دل سے مسکرا رہی تھی۔ ہاں، آج میں واقعی ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آیا آنسو اس کے گال پر گرا تھا۔ مہا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آئندہ میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں، سمجھی؟ ہانیہ اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ مہا گھر پہنچی تو سب پریشان بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مہا اندر داخل ہوئی تو سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں تھی بیٹا؟ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، علیزہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ مہا گھر لیٹ آتی تھی، لیکن سب کو پتہ ہوتا تھا وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ آج وہ کسی کو بتا کر نہیں گئی تھی، اور آج وہ بہت لیٹ واپس آئی تھی۔ ہمیشہ مہین اس کے انتظار میں جاگتی تھی، اور آج اس کے مما بابا بھی لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ مہا، بولو نا یار، کہاں تھی؟ مہین اس کے مقابل آ کھڑی ہو گئی تھی۔ جی آپی، بتاتی ہوں، بیٹھ جائے۔ مہین اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیٹا، آپ بتا کر جانا چاہیے تھا، کیا وقت ہو گیا ہے اور ہم کتنے فکر مند ہو رہے تھے۔ جی بابا، بس وہ وہاں سروس نہیں تھی اور پھر موبائل بھی بند ہو گیا تھا۔ یقیناً آج میری طرح سب کے سب اپنے گھر والوں کے سامنے پیشی لگوا رہے ہوں گے۔ مہا سوچ کر رہ گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ طلحہ بہت سمجھدار ہے، سنبھال لے گا۔ فی الحال میں اپنا دیکھوں۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو بھی۔ علیزہ بیگم اس کو خاموش پا کر بولی تھی۔ جی مما، یہی تھی، بس تھوڑا کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ کیسا کام؟ مہین فوراً بولی۔ کچھ فہد صاحب سے ریلیٹڈ اور کچھ احتشام ملک سے۔ احمد صاحب ان کے نام سن کر خاصا پریشان ہوئے تھے۔ مہا، بیٹا سب خیریت ہے نا؟ جی بابا، اب پریشان نہ ہو، اب صبح بات کریں، پلیز میں تھک گئی ہوں۔ مہا اٹھتے ہوئے بولی، آپ پلیز ریلیکس ہو کر سو جائیں، میں اکیلی نہیں تھی، سب دوست ساتھ تھے۔ مہا سیڑھیاں چڑھتی اوپر چل دی تھی۔ مہین اس کے پیچھے چل دی۔ احمد صاحب اور علیزہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ مہا فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو مہین سامنے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہا جانتی تھی جب تک مہین سب کچھ جان نہیں لے گی اس کو نیند نہیں آئے گی۔ آپی، اب سو کیوں نہیں رہی ہیں؟ مہا نے ٹاول صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔
ماہین نے پہلے ٹاول کو گڑا اور پھر مہا کو، مہا کتنی دفعہ کہا ہے چیزیں ایسے مت پھینکا کرو یار۔ اچھا سوری نا۔ مہا نے ٹاول اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی، اب ٹھیک ہے میری ماں۔ ماہین نے اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور بولی، اب تمہارا ہو گیا کہ سیدھی طرح بتاؤ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اور یہ داور خان کا کیا سین ہے؟ فہد اور احتشام ملک کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی؟ ماہین نے سارے سوال ایک ساتھ کر ڈالے تھے۔ مہا کو اب تک ماہین کے ہاتھ میں تھا جو کہ ماہین نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ مہا اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، ارے آپی، آپ کی فہد کی جان چھڑانی تھی نا احتشام ملک سے، اب سارے شہر کیا ساری دنیا کی جان چھوٹ گئی ہے اس سے۔ مہا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ماہین اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ابھی یار صبح نیوز سن لینا، اب سب پتہ چل جائے گا، ابھی سونے دے مجھے، اتنے دن بعد سکون کی نیند آ رہی ہے۔ مہا کہتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور ماہین اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پیاس کی وجہ سے مہا کی آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے فون کی سکرین آن ہوئی، موبائل سائلنٹ پر تھا، لیکن مہا جانتی تھی تو حجت کا وقت ہے، داور خان کا میسج ہی ہوگا۔ مہا نے فون اٹھایا اور تھینک یو کا میسج کیا۔ داور خان نے اس کو فوراً میسج سین کیا تھا، مطلب محترمہ جاگ رہی ہیں۔ اس کا میسج دیکھ کر مہا کو ہنسی آئی تھی، جی ابھی آنکھ کھلی ہے، اوکے اللہ حافظ۔ مہا نے میسج کر کے موبائل رکھ دیا۔ داور خان نے میسج سین کیا اور اللہ حافظ کا میسج کر کے موبائل چھوڑ دیا۔ مہا آج بہت پرسکون تھی۔ وہ اٹھی اور وضو بنایا اور پھر تہجد کی نماز ادا کی اور پھر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج وہ ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مخاطب ہوئی، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ ہمیں کامیاب کیا۔ احتشام ملک کی ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن آپ تو جانتے ہیں وہ جن کا مجرم ہے انہی کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ احتشام ملک کو کوئی قانون سزا نہیں دے پا رہا تھا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنا رحم فرما میرے مالک، بے شک تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مہا بہت دیر تک جائے نماز پر یوں ہی بیٹھی رہی اور اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ پھر فجر کا ٹائم ہوا تو نماز اور قرآن پاک پڑھ کر وہ لیٹ گئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ نماز کے بعد سوتی نہیں تھی، لیکن آج اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ مہا اٹھی، فریش ہوئی اور نیچے آئی۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا، احمد صاحب نیوز سن رہے تھے، ماہین اور علیزہ بیگم بھی کچن سے باہر کھڑی تھی اور سب کی نظریں نیوز چینل پر جمی تھیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی بڑی اور افسوسناک خبر دیں کہ کل رات احتشام ملک کا قتل کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک سیاستدان کے بیٹے اور ایک مشہور بزنس مین تھے اور آنے والے الیکشن میں امیدوار تھے۔ قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جس میں کچھ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکیوں نے فائرنگ کر کے احتشام ملک کو قتل کر دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ وہ جو لڑکیاں ہیں جن کو احتشام ملک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ احمد صاحب نے افسوس سے بھری مہا سیڑھی اترتی ہوئی نیچے آتی ہوئی بولی، خس کم جہاں پاک۔ ان تینوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماہین اس کی طرف آتی بولی، تم یہ نیوز سننے کا کہہ رہی تھی کل رات؟ ارے ابھی اس سے زیادہ بھی اہم نیوز آنے والی ہے، دیکھیں ذرا۔ مہا نے سکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں پھر سے نیوز چلنے لگی تھی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو سب سے بڑی اور حیران کن خبر دیتے چلے کہ احتشام ملک کے قتل کے بعد ایک راز سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مشہور بزنس مین فہد خان، جس پر کچھ دن پہلے الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی کمپنی تیل کی آڑ میں شراب سپلائی کرتی ہے، وہ سب احتشام ملک کی سازش تھی۔ فہد خان کی کمپنی صرف سے مال خرید کر احتشام ملک خود تیل کی آڑ میں شراب کا دھندا کیا کرتا تھا۔ فہد کے نام پر احمد صاحب اور ماہین مزید دلچسپی سے سکرین کو گھورنے لگے تھے۔ احتشام ملک کے کالے کارناموں کی تفصیلات کل عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ احتشام ملک کی جعلی کمپنی کے پیپرز کی کاپی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ نیوز اینکر چپ ہوئی تو احمد صاحب نے آواز بلند کر دی تھی اور اب مہا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور ماہین بھی چلتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا، آپ یہ پہلے سے جانتی تھی کیا؟ جی بابا، اور اس لیے آپ کو کہہ رہی تھی کہ رشتہ ختم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ احتشام ملک بہت گھٹیا انسان ہے، اس کی کمپنی کے کاغذات ہمارے پاس تھے، بس اسی کا بدلہ اس نے فہد سے لیا تھا۔ مہا نے مختصر بات بتائی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں اتنے بڑے لوگوں سے دشمنی مول لے بیٹھی ہو؟ علیزہ بیگم چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ اب اس باپ کا کیا اپنے بیٹے کے قاتلوں کو چھوڑ دے گا، اور کیا تم پر شک نہیں کریں گے وہ؟ علیزہ بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ مما یار کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی اس کا باپ اتنا دودھ کا دلہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے قتل سے بھی فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کی ہمدردی سمیٹ کر الیکشن میں جیتنے کے لیے استعمال کرے گا، اور وہ اپنے بیٹے کا قتل اپوزیشن پر ڈال دے گا۔ اور یہ بیان وہ کل رات دے چکا ہے کہ اس کے بیٹے کے قتل میں اس کی مخالف پارٹی کا ہاتھ ہے۔ ماہین تو مہا کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب وہ اپنے بیٹے کی موت کو اپنے مفاد میں استعمال کرے گا؟ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی یہ سیاستدان کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ویسے بھی وہ جانتا ہے بیٹا تو چلا گیا ہے، اب کرسی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور صرف ایک بار نہیں، بار بار وہ یہی کرے گا۔ ماہین افسوس کرتی رہ گئی تھی۔ مہا اٹھتے ہوئے بولی،
اچھا میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، اب تم کہاں چل دی؟ علیزہ بیگم اس کے یوں صبح صبح منہ اٹھا کر باہر جانے پر بولی۔ شام کو میں فہد کے گھر والوں کو کھانے پر بلا رہی ہوں تاکہ شادی کی ڈیٹ فکس کریں۔ مہا سن کر مسکرائی اور مہین کو آنکھ ماری۔ ارے واہ بھائی، کل تک تو آپ لوگ رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، اب شکریہ ادا کریں میرا، اگر میں نہ ہوتی تو آپ لوگ تو رشتہ ختم کر دیتے۔ اچھا جی، بہت مہربانی آپ کی، ادھر آؤ اور کام میں بہن کی ہیلپ کرو۔ مہا کی بات سن کر کچن کی طرف چل دی۔ ایان اور داور خان آفس میں بیٹھے احتشام ملک کے کیس پر کام کر رہے تھے۔ انہیں کل احتشام ملک کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کرنے تھے تاکہ احتشام ملک کی کمپنی کو جلد از جلد سیل کیا جائے۔ ایان سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ داور خان نے اس کی طرف دیکھا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ایان نے اس کی نظریں خود پر محسوس کی تو فوراً موبائل آف کیا۔ ایان، کتنی دفعہ کہا ہے کسی بھی بارے میں ٹویٹ نہ کیا کرو، بنا سوچے سمجھے کچھ نہیں لکھنا چاہیے، تمہیں پتہ ہے نا تم ایک وکیل ہو، تمہارا کیا گیا ٹویٹ عام شہری کے ٹویٹ کی طرح اگنور نہیں کیا جائے گا۔ سوری سر، ایان بات بدلتے ہوئے بولا۔ سر، مہا میم ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، سب سے امپورٹنٹ فائل تو ان کے پاس ہے۔ میں نے میسج کیا ہے، کہہ رہی تھی کچھ دیر تک آتی ہوں، تبھی ڈور ناک ہوا اور ہانیہ مسکراتی ہوئی اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ داور خان نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آج ہانیہ بہت ریلیکس اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کا چہرہ اور بھی زیادہ روشن تھا، ہمیشہ کی طرح آج وہ اداس نہیں تھی۔ ایان اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے واہ، آج کیسے صبح صبح اپنا دیدار کروایا ہے، کیا مطلب میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ارے میڈم جی، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ہاں بالکل، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ داور خان کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ ایان ہانیہ کو دیکھے جا رہا تھا تو ہانیہ نے ابرو اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں کیا؟ ایان کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہانیہ حیران ہوئی، آخر کیا بات ہے جس کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے؟ مہا جو اندر آنے والی تھی ایان کی بات سن کر وہیں رک گئی تھی۔ ایان نے گہری سانس لی اور ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہانیہ تو اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، اسے ایان سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ہانیہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ مہا تو ایان کی بات پر خوشی سے جھوم اٹھی تھی، پھر خود کو کنٹرول کیا اور کان لگا کر سننے لگی۔ ہانیہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ایان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں لیکن مجھ سے شادی؟ ہانیہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہاں کیوں، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی کیا؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہانیہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، سب کچھ جانتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم داور سر کو پسند کرتی ہو۔ ایان کی بات پر ہانیہ نے سر جھکا لیا تھا اور خاموش ہو گئی۔ ایان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہانیہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں شادی کرو گی کیا مجھ سے؟ ہانیہ خاموش رہی اور مہا اندر داخل ہوتے ہوئے پورے جوش سے بولی، ارے کیوں نہیں بھائی، ضرور کرے گی تم سے شادی، کیوں ہانیہ؟ مہا بولتی ہوئی ہانیہ کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ اور ایان مہا کو دیکھنے لگے تھے۔ اف اللہ، یہ آفت کہاں سے ٹپک پڑی، اس نے ابھی اسی وقت آنا تھا کیا؟ ایان منہ میں بڑبڑایا۔ مہا نے اس کو آنکھیں دکھائیں، تم کچھ کہہ رہے ہو کیا؟ ایان نے فوراً نام میں گردن ہلائی۔ میں کیوں کچھ کہوں گا؟ ایان نے اپنی جان چھڑائی۔ ہانیہ جو ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی، مہا اس سے مخاطب ہوئی، ہانیہ کیا سوچ رہی ہو؟ جواب دو نا یار، اس غریب کو جو کیوں انتظار کی سولی پر لٹکا دیا ہے؟ مہا نے ایان کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ ایان کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن مجھ سے شادی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بالا؟ ہانیہ نم لہجے میں بولی۔ ایان کچھ بولنے لگا کہ مہا اس سے پہلے بولی، ارے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دیکھو اب کوئی فضول بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اچھا لڑکا شادی کی آفر کر رہا ہے، فوراً مان جاؤ۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ خبردار اگر تم نے رونا شروع کیا تھا، چلو شاباش ہاں بولو۔ ایان کو ڈر تھا کہ منع نہ کر دے۔ ہانیہ تھی کہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ ایان نے اسے پکارا، ہانیہ پلیز۔ ایان بہت امید سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہا نے ہانیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہانیہ نے ایان کو دیکھا اور ذرا سی اسمائل پاس کی، جس کا مطلب ہانیہ کی طرف سے ہاں تھی۔ ایان دل سے مسکرایا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی پہلی محبت اپنی بیوی بے انتہا یاد آئی تھی۔ اتنی شدت سے اس نے ندا کو یاد کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا ندا، لیکن مجھے ہمارے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ خدا گواہ ہے۔ داور خان اندر داخل ہوا اور ان تینوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے بھائی ایسے نہ دیکھو، پہلے ہی بچی بہت مشکلوں سے مانی ہے، مہا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے دو ہاتھ کی فنگرز کو کھڑا کیا، پھر ایان اور ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان دونوں فنگرز کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ داور خان کو اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ اور ریلی یس، مہا کھل کر مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی۔ ہانیہ نے حسرت بھری نگاہ داور خان پر ڈالی۔ داور خان نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔
آج اتوار کا دن تھا اور ماہا آج کے دن گھر پر ہی تھی کیونکہ باقی کا کام داور خان اور ایان نے کرنا تھا، اور وہ یہ کہ عدالت میں کیس لڑنا اور ثبوت پیش کرنا جس سے احتشام ملک مجرم ثابت ہو سکے۔ اور احتشام ملک کے باپ نے وہی کیا تھا جو کہ منافق سیاستدان ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ماہا سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی اسکرین پر نیوز چل رہی تھی جس میں اینکرز زور و شور سے نیوز سنا رہے تھے کہ پاکستان کے سونے کے وسیع ذخائر دریافت کر لیے ہیں اور اس سونے کی مالیت اربوں میں ہے۔ اور کل وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کو بریفنگ دی جائے گی۔ ماہا ہنستے ہوئے بولی، وزیر اعظم اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس سارا سونا لندن منتقل کر دے گی اور پاکستان وہیں جا ہی رہے گا۔ ماہین دانت نکالتے ہوئے کہنے لگی، ماہا ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچتے۔ ماہا نے سامنے رکھی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ابھی احتشام ملک کے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا بھلا میں نے، اور آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماہا ابھی بولی ہی تھی کہ ڈور بیل بجی تو ماہین باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد ماہین اندر دکھا، اس کے ساتھ سلطان شاہ اور فاخرہ بیگم تھی۔ ان کو دیکھ کر ماہا حواس باختہ ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ ماہا نے فوراً سے ٹی وی آف کیا اور کپ ٹرے میں رکھے اور ان کو اٹھا کر لاؤنج سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ علیزہ بیگم اس کی رفتار دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ماہین ان کو لاؤنج میں بٹھا کر کچن میں آئی جہاں ماہا اور علیزہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ مما، کچھ گیسٹ آئے ہیں، باہر جا کر مل لے ان سے۔ میں تو نہیں جانتی ہوں کون ہے، ماہا نے سر پیٹا تھا۔ یار، یہ میرب کے مما بابا ہیں۔ ماہین نے کچن سے باہر جھانک کر دیکھا تو میرب اور داور کے ساتھ کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کافی سامان تھا۔ ماہین نے آنکھیں پھاڑے ہوئے پہلے ان کو دیکھا اور پھر ماہا کی طرف۔ یہ سب کیا ہے؟ ماہا نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ماہین نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اسے باہر کی طرف کیا۔ ماہا نے داور خان کو دیکھا اور پھر ماہین کی طرف۔ سچی آپی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے۔ میری تو ان دنوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ یوں بنا بتائے کیوں ٹپک پڑے ہیں؟ ماہا غصے سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ علیزہ بیگم کو ان کو ایسے ہی بحث کرتا چھوڑ کر لاؤنج کی طرف چل دی تھی۔ احمد صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ مہمان دیکھ کر انہوں نے ان کا ویلکم کیا اور عزت سے بٹھایا۔ ماہین کچن کے اندر گئی اور مہمانوں کی خاطر تواضع کی تیاری کرنے لگی۔ ماہا ابھی تک کچن کے دروازے سے لٹکی کھڑی تھی۔ ماہین نے اس کے سر پر چپت لگائی اور اسے اندر کھینچا۔ ادھر آؤ اور میری ہیلپ کرو، تمہاری دوست کے گھر والے ہیں، آج تو کچھ خیال کر لو۔ ماہین منہ بناتی اس کے ساتھ کام کرنے لگی، لیکن ذہن اس طرف ہی تھا کہ آخر یہ لوگ ایسے اچانک کیوں آ گئے ہیں۔ علیزہ بیگم اندر آئی اور ماہا کو مخاطب کرتے بولی، ماہا تم یہ سب چھوڑو، جا کر چینج کرو۔ علیزہ بیگم نے اس کے حلیے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہا جو کہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے اور بالوں میں کیچے لگائی کھڑی تھی، کیوں بھائی مما، میں کیوں چینج کروں؟ ان لوگوں میں سے تقریباً ہر دوسرے دن ملتی ہوں، کوئی پرابلم؟ منسٹر کی اولاد تو ہے نہیں کہ اتنی تیاری کروں ان کے لیے۔ ماہا، فضول باتیں نہ کرو، تم سے ملنے آئے ہیں، تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ ارے یار مما، 1000 دفعہ دیکھا ہے بس میں جا رہی ہوں۔ آپی، اب یہ سب لے آئیں یار۔ ماہا، کہاں جا رہی ہو؟ تم لے کر جاؤ۔ ماہا نے ابرو اٹھاتے ہوئے ٹرے کو دیکھا اور پھر ماہین کو اشارہ کیا، جلدی لے کر آؤ۔ اور خود جیسے ہی ماہا لاؤنج میں داخل ہوئی، میرب جو کہ آج پھولے نہیں سما رہی تھی، فوراً اٹھی اور ماہا کے گلے لگ گئی۔ ماہا نے سب کو سلام کیا اور میرب کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی اور میرب کے کان میں بولی، خیر تو ہے آج سارے گھر والے، اور وہ بھی بنا بتائے؟ میرب نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیوں تمہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگا؟ کیوں چچی جان؟ ماہا میرب کے منہ سے چچی جان سن کر اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ بٹ پاگل ہو کیا؟ ماہا نے اسے گھورا تھا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سر شکر کہ اس نے نہیں دیکھا سوائے داور خان کے، جو کہ بڑے روب سے صوفے پر بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو؟ کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں آئی دماغ میں؟ میرب اس کی بے باکی پر ہنسنے لگی تھی۔ فاخرہ بیگم نے ماہا کو مخاطب کرتے کہا، ماہا وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں آؤ نا میرے پاس۔ ماہا نے آنکھیں گھما کر سب کو دیکھا اور پھر اٹھ کر فاخرہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ فاخرہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ماہا، کیا تم ہمارے گھر کا حصہ بنو گی؟ فاخرہ بیگم کی بات ماہا کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلے ہی لمحے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ماہا کی نظریں سلطان شاہ کی طرف اٹھی تھی۔ ماہا سوالیہ نظروں سے اور شاک میں سلطان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سلطان شاہ اس عمل کو دیکھ کر ماہا حیرت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ ارے یہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی؟ اب ماہا داور خان کو گھور رہی تھی۔ داور خان اور میرب کو اس وقت ماہا پر ہنسی آ رہی تھی، جو کہ وہ مشکل کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ احمد صاحب اور علیزہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ علیزہ بیگم کا خیال تھا کہ ہاں کر دی جائے اس رشتے کو، لیکن احمد صاحب انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔ جبکہ سلطان شاہ نے اب احمد صاحب کی طرف رخ کرتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو احمد صاحب نے اپنی بات شروع کی، دیکھیں، رشتے کی بنیاد سچ پر ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہو گئی کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ اور احمد صاحب اٹک رہے تھے۔
اگلا لفظ ادا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ داورکار نے احمد صاحب کے ہاتھ پر رکھا اور دباؤ ڈالا جیسا کسی کی ہمت باندھنے کی کوشش کی ہو۔ انکل، مجھے ماہا کے ماضی کے بارے میں علم ہے اور مجھے ماہا اس کی ہر خوبی اور خامی سمیت قبول ہے۔ داورکار کی بات پر ماہا کا دماغ گھومنے لگا۔ ارے پاگل، بابا کے سامنے ڈائلاگ مارنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں ماہا سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ماہا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ احمد صاحب نے ماہا کی طرف دیکھا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اس بندے کو پرسنالٹی اور عزت و شہرت کے ساتھ تھوڑی عقل بھی دے دیتے۔ ماہا کا بس نہیں چل رہا تھا وہاں سے غائب ہو جائے۔ بیٹا، بہت شکریہ میری بیٹی کا انتخاب کیا، لیکن ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، مجھے وقت چاہیے، میں انشاءاللہ جلد کوئی جواب دوں گا۔ احمد صاحب نے اپنی بات ختم کی تو سلطان شاہ، جو کہ بہت پروقار اور رعبدار شخصیت کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ان سے مخاطب ہوا۔ جی، ہم سب آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیے گا، آپ کی بیٹی میرے بھائی کی چاہت ہے۔ شکریہ۔ داورخان اور سلطان شاہ ایک ساتھ اٹھے تھے اور خدا حافظ کہتے باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ فاخرہ بیگم اور میرب ان سب سے کافی خوشی سے ملی تھی۔ ماہا اپنے بابا کے سامنے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں داورخان کو القابات سے نواز رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی جہاں آ کر ڈائلاگ بازی کرنے کی؟ شرم و حیا پاس سے بھی نہیں گزری۔ میں کیسے بابا کا سامنا کروں؟ خود چکا گیا، مجھے پھنسا دیا۔ ماہا اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو ماہا کی جان میں جان آئی۔ اور شکر ہے کہ بابا ناراض نہیں ہیں۔ ماہا نے ایک گہری سانس خارج کی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ احمد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ماہا ہمیشہ کی طرح کھل کر بات کرے۔ بیٹا، میں آپ کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، جانتی ہو نا یہ بات؟ جبکہ علیزہ بیگم ساتھ بیٹھی ان دونوں باپ بیٹی کو گھور رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ ہے، آپ ہاں کہہ دیں، اسے کیا پوچھنا ہے؟ آپ بچی کو کوئی بات کرنے دیں گی؟ احمد صاحب کے کہنے پر علیزہ بیگم منہ موڑ گئی تھی۔ احمد صاحب نے ماہا کو دیکھا، وہ ماہا کے جواب کے منتظر تھے۔ بابا، میں پریشان ہوں۔ کس بات کی پریشانی ہے آخر تمہیں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ علیزہ بیگم پھر سے بولی تھی، جبکہ احمد صاحب نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیگم، میں بچی سے بات کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو؟ جی کریں اپنی بچی سے بات۔ علیزہ بیگم اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہا تو یوں جاتا دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بیٹا، آپ اپنی ماں کی طرف سے پریشان نہ ہو، وہ جلد بازی میں فیصلہ کرتی ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ جب کوئی بھی ان کے سامنے تمہارے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو تمہاری ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ تمہاری شادی جلد ہو جائے۔ جی بابا۔ ماہا جانتی تھی لوگوں کی باتیں، ان کی نظریں اور رویے، ان سب کی وجہ سے اس کی ماں کس تکلیف میں ہے، کیونکہ ماہا خود یہ سب فیس کر رہی تھی۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ سچ پوچھے تو میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، بس عجیب سا ڈر ہے، اگر پھر سے کچھ غلط ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، دیکھنے میں اچھا ہے، اخلاق بھی بہت اچھے ہیں۔ اور بیٹا رہی بات شادی کی تو وہ تو کرنی ہی ہوتی ہے، اور نکاح تو سنت ہے۔ انسان کو زندگی میں ایک اچھا ہم نشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں ہم نشین، دوست، ہم سفر۔ بیٹا، آپ داورخان کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں، آپ نے اسے اپنے حق میں کیسا پایا ہے؟ بہترین۔ ماہا کی زبان پھسلی تھی، اس نے اپنی جلد بازی میں سر پیٹ لیا تھا۔ احمد صاحب نے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی اور اگلے لمحے ہی بات کو جیسے انسنا کر دیا۔ ماہا شرمندہ ہو رہی تھی بول کر، جبکہ احمد صاحب چاہتے تھے وہ ریلیکس ہو کر بات کرے۔ بیٹا، اگر وہ آپ کے حق میں اچھا ثابت ہوا ہے تو میرا کہنا ہے کہ آپ کو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کا جھکاؤ داورخان کی طرف دیکھا تو مختصر بات ختم کر دی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں وہ ہمیشہ ایک اچھے ہم نشین کی طرح تمہارے ساتھ مخلص رہے، اور میری بیٹی اس کے لیے بھی ہم نشین ثابت ہو۔ بابا، آپ ہمیشہ ہم نشین کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم نشین کا مطلب ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے ہم نشین؟ احمد صاحب نے نرم لہجے میں سوال کیا تو ماہا مسکرائی تھی اور فوراً سے جواب دینے لگی تھی۔ اچھے دوست کی پہچان۔ اچھا دوست اور ہم نشین کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ پہلا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جامع صغیر۔ دوسرا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو یاد دلا دے۔ دوست بنانے سے پہلے یاد رکھیے، دوستی کے نتائج فقط دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کا بندے کے دین و آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ترجمہ: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی کس سے کریں؟
دوستی اور مصاحبت ہمیشہ نیک صالحہ اور قرآن سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کی ہی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بٹی دھونکنے آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا اور تو اس سے بدبو پائے گا۔ اور یہ آپ نے مجھے میرے بچپن میں سمجھایا تھا۔ ماہا نے آخری جملہ مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد صاحب خوش ہوئے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سب سن کر۔ بابا اب آپ ایک بات اور بتا دیں، آپ ہم سفر کے لیے بھی ہم نشیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں بھلا؟ ہم سفر تو میاں بیوی ہوتے ہیں اور ہم نشیں دوست ہوتے ہیں، پھر آپ ایک ہی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ احمد صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، بیٹا ہم نشیں کا ہم سفر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم سفر کا ہم نشیں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دو لوگ ایک تعلق میں بنتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن ہر انسان اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اسے مخلص دوست ملے۔ مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر آپ کا دوست مخلص نہیں اور آپ اس سے اپنی پرسنل بات شیئر کریں، وہ دوسروں کو بتا کر دو لوگوں کے درمیان رنجش کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ماہا سوچ میں پڑ گئی اور پھر احمد صاحب کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن بابا کوئی دوست اپنے دوست کی بات کسی اور سے کیوں شیئر کرے گا بھلا؟ ماہا سوچتے ہوئے بولی تھی۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کے معصومانہ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ بیٹا دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، اس لیے اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ راز تب ہی راز رہتا ہے جب تک وہ آپ کی اور آپ کے رب تک محدود ہے۔ اگر وہ راز آپ کی زبان پر آئے گا تو وہ راز نہیں رہے گا۔ ماہا نے سر اسبات میں ہلایا تھا، اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، لیکن دوستوں کے معاملے میں میں بہت خوش نصیب ہوں، میرے دوست مخلص ہیں، بس زاویار کے معاملے میں دھوکہ کھا گئی۔ ماہا بولتے ہوئے سر جھکا گئی۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اسے ایک برا خواب سمجھو، میں یہ نہیں کہتا بھول جا، کیونکہ ہم سب سے انتخاب میں غلطی ہوئی تھی، اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے تاکہ وہ دوبارہ دھوکہ نہ کھائے۔ ماہا نے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کی۔ اللہ پاک آسانی کرے گا۔ ماہا اٹھی اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئی تھی۔ ماہا جب سے اپنے بابا سے بات کر کے اپنے روم میں آئی تھی، مہین مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی۔ ماہا نے حرف بحرف بات 4 دفعہ بتا دی تھی، لیکن مہین تھی کہ بس پوچھے جا رہی تھی۔ یار بتاؤ نا، پھر کیا جواب دینا ہے داور خان کو؟ مطلب کہ کیا میں جیجا جی بول سکتی ہوں اب اسے؟ ماہا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مہین نے اس کے سر پر ایک بہت لگائی اور بولی، کیا گھور رہی ہو؟ اب شادی کرو گی اس سے تو کیا میں اس کو جیجا نہیں بولوں گی کیا؟ آپی شاہ یہ کیا ہوتا ہے جیجا؟ بائی بولنا ہے آپ نے، جیجا نہیں بولنا، سمجھی؟ اوہو بائی بولنا ہے، اور جو تم فہد کا سر کھاتی ہو اس کا کیا؟ میں تو سارے بدلے لوں گی، دیکھنا تو صحیح اب تم اور تمہارا داور خان تیار رہے۔ ماہا کو ہنسی آ رہی تھی۔ آپی ہم تو تیار ہیں، لیکن کیا آپ داور خان کے سامنے بول بھی پائیں گی؟ مہین منہ بناتے ہوئے اٹھی اور بولی، ہاں کوشش تو کر ہی سکتی ہوں۔ ماہا اس کے اٹھتے ہی موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ مہین واپس بیڈ کی طرف پلٹی اور ماہا جو بیڈ پر پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی اس سے موبائل لے لیا۔ اب کیا کرنے لگی ہو؟ ادھر دو یہ موبائل۔ مہین نے دیکھا سامنے واٹس ایپ پر داور خان کے نمبر پر ماہا نے میسج کیا تھا، مجھے ملنا ہے تم سے۔ ماہا اس سے موبائل لینے کے لیے آگے بڑھی۔ مہین فوراً پیچھے ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، ملنے کا پلان ہے؟ ارے آپی دو نا موبائل، اس کا رپلائی آ جائے گا ابھی۔ اچھا تمہیں کیسے پتا؟ ابھی تو میسج سینڈ ہوا ہے۔ ابھی مہین بول ہی رہی تھی کہ داور خان کا میسج اسکرین پر موجود تھا۔ ارے واہ کیا فاسٹ بندہ رکھا ہوا ہے، فوراً رپلائی۔ آپی دے نا یار، ماہا کو پڑھنے تو دو نا۔ مہین نے ماہا کا ہاتھ پیچھے کیا اور میسج پڑھنے لگی۔ ہاں بالکل مل سکتے ہیں، میں خود لینے آ رہا ہوں، ویٹ کرو۔ مہین نے ماہا کا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ لو مر کیوں رہی ہو؟ اچھا ماہا نے دانت نکالتے ہوئے مہین کا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو آپی جان یہ لیں آپ بھی اپنا موبائل۔ مہین تعجب سے پمے سکری، لیکن ماہا کہکا لگاتی ہوئی بیڈ سے اتری اور اپنا موبائل اٹھایا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ مہین نے موبائل پکڑا، ساتھ ہی میسج ٹیون سٹارٹ ہو گئی اور اوپر نیچے 4 سے 5 اس کے فون پر موجود تھے۔ مہین نے موبائل کی سکرین کو گھورا۔ فہد کے میسج دیکھ کر اس نے چیٹ اوپن کی تو اسے ماہا کی ہنسی کا مطلب سمجھ آیا اور ماہا کی طرف دوڑی۔ بدتمیز انسان، تم نے جو فہد کو میسج کیوں کیا میرے نمبر سے؟ جبکہ ماہا الماری چھوڑ کر صوفے کے پیچھے ہوئی۔ اب دونوں آگے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ابھی کیا ہو گیا ہے؟ ایک میسج کیا؟ ہاں ایک میسج کی بچی، اور میسج کیا کیا بھلا؟ جنم کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کریں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مہین چیخی تھی۔ ماہا کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے۔ مہین نے کشن اٹھا کر اسے مارا، جبکہ ماہا کشن کیچ کر چکی تھی۔ آپی کیا ہو گیا ہے؟ ایک میسج ہی کیا ہے، اب کیا جان لے لیں گی مجھے معصوم کی؟ معصوم اور تم؟ استغفر اللہ، اور وہ تم سے بڑے بھی ہیں، بے شرم ہیں۔ آگے سے بول رہی تھی، ظہیر نصیب آپ کا میسج آیا۔
میری جان، ایک آپ ہی کی تو یاد رہتی ہے ہمیشہ، مہین ماہا کو ڈانٹتے ہوئے فہد کے میسج بول گئی تھی۔ ہائے آپی، اور کیا بولا تھا؟ مہین کو خیال آیا وہ کیا بول رہی ہے۔ ماہا، کچھ تو شرم کرو، کیا فضول باتیں کرتی ہو؟ آپی میں تو کچھ نہیں کیا، آپ نے فہد کی ایسی بات کی؟ اس کو کہو کہ یہ فضول بات ہے۔ مہین نے دوسرا کشن ماہا کی طرف پھینکا۔ ماہا نے خود کو بچاتے ہوئے موبائل اور بیگ اٹھایا اور باہر نکلتے ہوئے بولی، اب سنبھالو اپنے فہد کو اور دوبارہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ ان دونوں کی ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ احمد صاحب اور علیزہ بیگم نے اپنی بچیوں کو جو ہنستے مسکراتے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ داور خان نے گاڑی کا ہارن دبایا تو ماہا آواز سن کر باہر آ گئی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تو داور خان گاڑی سے اترا اور مسکرا کر اس کا ویلکم کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ماہا اسے سلام کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ داور خان نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف آ کر خود بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ داور خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ماہا سے پوچھا۔ کیوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں ٹھیک ہوں؟ داور خان نے سر پیٹ لیا۔ کبھی سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتی کیا؟ میں تو ایسی ہی ہوں، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ ماہا کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ داور خان کے کان کھڑے ہوئے اس کی بات سن کر۔ مطلب تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ داور خان اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ماہا نے بالوں کو پیچھے کی طرف شوخی سے پھینکا تھا۔ یار تنگ نہ کرو پلیز، داور خان نے التجا کی۔ تم تو ابھی سے تنگ ہو گئے ہو۔ داور خان کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ماہا۔ تو کیا مطلب تھا؟ تم مجھ سے تنگ ہوتے ہو؟ ہاں بولو۔ ماہا نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائی جبکہ داور خان کے چہرے پر اس وقت زمانے بھر کی معصومیت تھی۔ ہاں میں نے ایسا کب کہا؟ سوری، اب نہیں کہتا، پلیز اب بتاؤ نا تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ داور خان نے ایک ہاتھ کان کو لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کرو، خیر اتنی آسانی سے میں نہیں بتانے والی میرا کیا فیصلہ ہے۔ ماہا اس کے سر پر احسان کرتے ہوئے بولی۔ داور خان اس کی ایکٹنگ پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کیونکہ احمد صاحب ماہا کا فیصلہ بتا چکے تھے، لیکن داور خان ماہا کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اچھا بتاؤ، خیریت ہے سب؟ ہاں خیریت ہے، سنی کا میسج آیا تھا کہ بابا سنی اور ردا کی شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ ریلی؟ داور خان حیران ہوا تھا۔ ہاں ویسے بھی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا ویسے بھی۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہی۔ اچھا یہاں سے رائٹ لے لو، سنی کے ریسٹورنٹ جانا ہے۔ اچھا ریسٹورنٹ سنی کا؟ داور خان ماہا کی طرف دیکھا۔ ارے یار وہ اب اپنے بابا کا بزنس جوائن کر رہا ہے اور اچھی بات ہے، یہ تو کب تک عیاشی کرتا رہے گا؟ ماہا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس جہاں۔ داور خان نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف چل دیے جہاں باقی سب پہلے سے موجود تھے۔ سنی نے ریسٹورنٹ کا ایک حصہ ان سب کو پارٹی دینے کے لیے خالی کروایا تھا اور اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ یہ حصہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا جسے سنی کی خوشی کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ ماہا نے زور سے سلام کیا تو سب نے مسکرا کر ان دونوں کا ویلکم کیا۔ اب سب بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ جب ماہا نے آدی کی کمی محسوس کی تو پوچھا، آدی کہاں ہے یار؟ بہت دیر سے بلا رہے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچا۔ حذیفہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار بس پہنچنے والا ہے، ابھی اس کا میسج آیا تھا۔ طلحہ نے موبائل آن کرتے ہوئے کہا۔ شاید پھر سے آدی کو کال کرنے لگا تھا۔ واہ بھئی، آج تو سنی کے دانت ہی بند نہیں ہو رہے، ہینا نے ریتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ ہاں بھئی، ان کی مراد جو پوری آئی ہے اور ہم غریب ابھی تک لڑکی نہیں پٹا سکے۔ حذیفہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہیں کوئی نہیں ملے گی، سنی کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بولا۔ ابے سالے یہ نہ بول، آج جو اتنے ناچ رہے ہو یہ ہماری وجہ سے ہے، ورنہ مجنوں بنے بیٹھے ہوتے کسی مزار پر۔ حذیفہ کی بات پر سب کا قہقہ گونجا۔ ارے یار شکر ہے تم پہنچ گئے ہو، میرب کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سامنے آدی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اب آدی بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آدی تمہیں ایک گڈ نیوز دوں کیا؟ میرب جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی اس کے سوال پر آدی بولا۔ یہی کہ سنی اور ریتا کی شادی ہو رہی ہے، آدی سنجیدگی سے بولا۔ ارے نہیں پاگل، ایان اور ہانیہ کا نکاح ہے جمعے کے دن۔ اس کی بات سن کے حذیفہ اور آدی چونکے تھے اور دونوں نے ایان اور ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ سر جھکا گئی تھی جبکہ ایان کھل کر مسکرا رہا تھا۔ حذیفہ نے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ ابے سالے چھپا رستم نکلا تو، اور دیکھو ان بغیرتوں کو یقیناً سب کو پتہ ہوگا، بس مجھ غریب کو ہی اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ نہیں حذیفہ، اس بار بھی میں تیرے ساتھ مظلوم ہوں، مجھے بھی نہیں بتایا، ایان بمشکل اپنی گردن چڑھاتے ہوئے بولا۔ ابے چھوڑ یار، اپنی بہن کو شادی سے پہلا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ طلحہ نے زور سے اس کی کمر میں مکہ جڑا تھا۔ اپنی بہن کی وجہ سے ہی بخش رہے ہیں تمہیں، ورنہ بے وفا دوستوں کو میں الٹا لٹکا کر مارتا ہوں۔ طلحہ کی بات سن کر سب دانت نکالنے لگے تھے۔ ہانیہ کو لگا شاید زندگی دوبارہ مل گئی ہے۔ طلحہ اور حذیفہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بہن کہہ رہے ہیں۔ اس کے تو اپنے رشتوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور کہاں یہ انجان لوگ سب کچھ جانتے ہوئے اسے اپنی بہن مان رہے ہیں۔ اور ہاں کان کھول کر سن لو، اگر ہانیہ کو کبھی تنگ کیا نا تم نے تو سچ میں الٹا لٹکا کر ماروں گا۔ ابھی تو چھوڑ رہے ہیں۔ حذیفہ نے اس کا بازو مروڑ دیا تھا۔ یا یہ کیا طریقہ ہے اپنی بہنوئی سے پیش آنے کا؟ حذیفہ چھوڑ دو اس غریب کو، 4 دن بعد دلہا بنے گا، کیا بولے گا؟ لو ٹوٹا پھوٹا لڑکا ہی ملا تھا کیا ہانیہ کا رشتہ کرنے کے لیے؟
ماہا نے کہا تو ایان اسے گھورنے لگا۔ کہاں سے ٹوٹا پھوٹا ہوں میں؟ سنی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ابے چپ کر بھائی، ورنہ توڑ پھوڑ میں کافی مشہور ہیں یہ سب، یہ نہ ہو سچ میں بازو لٹکا کر نکاح کروانا پڑے۔ سنی جو بہت دفعہ ان سب سے مار کھا چکا تھا، اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہاں ایان، سنی نے سب سے مار کھائی ہے، بس میں نے کبھی اس نیک کام میں حصہ نہیں لیا، لیکن یقین کرو اب اگر موقع ملا تو میں ضائع نہیں کروں گی۔ ارے یار آج کیا بات ہے؟ ماہا اور داور سر بھرے خاموش ہیں۔ ردا نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہنا جو بڑی دیر سے دونوں کو دیکھ رہی تھی بولی، نہیں خاموش نہیں ہیں، داور خان تو ہلکا ہلکا مسکرا رہا ہے اور ماہا میڈم دیکھو تو ذرا شرما رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ ہنا تو ماہا کے سر پر چار دوڑی تھی۔ جلدی بولو، کیا کھچڑی بنا رہے ہو دونوں؟ ابے یار میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، کھچڑی کیا بناؤں گی؟ حذیفہ جو پیزا کا پورا ٹکڑا منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر میرب کی طرف گھوما، اس کے سامنے سے بریانی کی پلیٹ اٹھا لی، میرب چلائی۔ میرب کی تو سمجھو جان نکل گئی تھی۔ میری بریانی واپس دو، جلدی کرو ورنہ جان لے لوں گی میں۔ پہلے یہ بتاؤ کیا چکر ہے، سچ سچ بولو۔ ابے یار ان کا چکر پورا ہونے والا ہے، اب بریانی دو میری۔ میرب نے پلیٹ واپس لی۔ نہ کا یار سچ بول رہی ہوں کیا؟ حذیفہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، مطلب سب ٹھکانے لگ گئے اور میں؟ حذیفہ صدمے سے مرنے والا تھا اور پھر اگلے سیکنڈ ایک دم سیدھا ہوا اور پھر اسے کھانے پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ شاباش کرو سب شادیاں کرو، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، مجھے قریب کا کوئی نہیں ہے، وہ منہ میں کھانے بھرتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اس کی حرکتوں پر سب ہنس دیے تھے۔ اچھا خیر چھوڑو، اب ساری ذمہ داریاں تم پر ہیں، کرسیاں لگانی ہیں تم نے سب کی شادیوں میں اور بریانی کی دیگ پر بھی تم نے ہی بیٹھنا ہے۔ ماہا نے اس کو یوں بریانی پر ٹوٹتے دیکھ کر کہا۔ ہاں 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 کیوں نہیں، اب میرے پاس کوئی اور کام تو رہ نہیں گیا نا، کرسیاں لگاؤں گا۔ حذیفہ اس کی طرف منہ بناتے ہوئے بولا۔ آدھی ان سب میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ یار فروری چل رہا ہے، کوئی پروپوزل ڈے منا رہا ہے، کوئی روز ڈے، اور ہم کرسیاں لگائیں گے؟ سنی اس کو چراتے ہوئے بولا۔ یار ویلنٹائن ڈے بھی ہے حذیفہ، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سنی سنگل لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا گناہ ہے۔ سب ان کی باتوں پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اچھا حذیفہ یہ کہاں لکھا ہے کہ گناہ ہوتا ہے؟ ماہا ہنستے ہوئے بمشکل بول پا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا گناہ ہوتا ہے تو بس ہوتا ہے۔ اس بار سنی کی ہنسی میں ہانیہ بھی شامل تھی۔ میرب تم کہتی کیوں نہیں ہو کچھ ان بے شرموں سے، کیسے دانت نکال رہے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو؟ میرب اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی۔ اچھا خیر نہ کرو یار، اب بس میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میرب اب اور نہیں ہنس سکتی تھی۔ یہ کیوں بے غیرت ہے بھائی؟ ایان سنی میں بتاتی ہوں، اس نے اپنے پیچھے 3 لڑکیوں کو لگا رکھا ہے۔ اس کی خالہ کی ہے ایک اور پھپھو کی اور تیسری اس کے ماموں کی، سب کو پاگل کیا ہوا اس نے۔ ماہا کی بات سن کر سب کے سب منہ کھولے حذیفہ کو دیکھنے لگے تھے۔ استغفراللہ یہ کیا حرکت ہے؟ حذیفہ داور خان بھی یہ سن کر شاک ہوا تھا۔ اب آیا نا اون پہاڑ کے نیچے، ایان اور سنی نے اب حذیفہ کو دبوچ لیا تھا۔ ابے چھوڑو مجھے، میں کون سا زبردستی ان کو پیچھے لگا کر بیٹھا ہوں؟ حذیفہ خود کو چھڑا کر بھاگا تھا۔ اب میں کیا کروں، میں ہوں نا، میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم، دوسری لڑکی دلہار بیٹھتی ہے مجھ پر۔ حذیفہ کالج جاتے ہوئے شوخی سے بولا۔ سب اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے تو وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ماہا اب اس کی مسکراہٹ ختم کرنے والی تھی۔ اچھا اس سے بھی مزے کی بات بتاؤں، اس کی شادی کسی سے نہیں ہونے والی۔ سب نے حیرت سے ماہا کو دیکھا۔ ارے میرا مطلب اس کی شادی کہیں نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ اس کی مما پھپھو کی بیٹی سے شادی نہیں ہونے دیں گی اور اس کے بابا اس کی خالہ کی بیٹی سے شادی پر رضامند نہیں ہیں اور اس کے ماموں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے کبھی نہیں دیں گے۔ ماہا کی بات پر سب کا قہقہ گونجا تھا۔ اس دفعہ داور خان بھی ہنس دیا تھا۔ اللہ پوچھے تم سے حذیفہ کیا کرتے پھرتے ہو تم؟ استغفراللہ۔ میرب نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ارے ابھی کہاں کچھ کیا ہے، حذیفہ نے آنکھ دباتے کہا۔ داور خان نے ابرو اٹھاتے ہوئے اس کو گھورا۔ مطلب ابھی بھی کچھ باقی ہے کیا؟ ہاں یار ابھی تو میں نے بہت انجوائے کرنا ہے، ہگ ڈے، چاکلیٹ ڈے، کس ڈے، ویلنٹائن ڈے وغیرہ وغیرہ۔ فروری کا کیا کمال کا مہینہ ہے نا، کاش میرا برتھڈے بھی فروری میں ہوتا۔ عاشقوں کو عشق ہوتا ہے فروری سے۔ سب اس کی بات پر ہنس رہے تھے۔ بس کرو، بس کر دو تم لوگ، دوبارہ میں اس فروری کے مہینے کا نام نہ سنوں، مجھے نفرت ہے فروری کے مہینے سے۔ آدھی اچانک سے چڑھا تھا، آدھی تب سے خاموش تھا، وہ ہمیشہ سے کم کو تھا، تبھی اس کی خاموشی کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔ آدھی کے یوں اچانک ریئیکٹ کرنے پر سب حیران اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم کیا ناکام عاشقوں کی طرح فروری کو بلیک کر رہے ہو؟ جا کر اپنی محبوبہ سے پوچھو کیوں چھوڑا تمہیں؟ سنی ہمیشہ کی طرح فضول کرنے لگا تھا۔ آدھی کی آنکھوں کے دورے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور سنی کو گریباں سے پکڑ لیا۔ محبوبہ نہیں، محبوب تھا میرا، میرا عشق تھا، میرا باپ تھا۔ اس فروری نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ سب جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، ایک لمحہ لگا تھا سب کو سمجھنے میں۔ آدھی کیا کر رہے ہو، چھوڑو یار۔ طلحہ اور ایان نے اسے سنی سے دور کیا تھا۔ چھوڑو تم دونوں، مجھے، دور رہو مجھ سے۔ میری زندگی برباد کر دی اس فروری نے، مجھ سے میرے بابا کو جدا کر دیا، میرے سر سے سایہ چھین لیا میرے بابا کا، میں دربدر ہو گیا ہوں۔
आदि जो न जाने कब से खुद को कंट्रोल किए बैठा था, वो रो दिया था, पागलों की तरह चला रहा था। आदि खुद को संभालो प्लीज। माहा और मीरब उसके पास आकर उसे कह रही थी, दूर रहो मुझसे, दोस्त नहीं हो, अब तुम दुश्मन हो। मैं तकलीफ में हूँ जो तुम सबको अपनी खुशियों की बड़ी है, कोई नहीं है मेरा। हानिया तो उसकी हालत देखकर रोने लगी थी। सब नम आंखों से उसे देख रहे थे। आदि ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। महा आगे बढ़ी थी लेकिन आदि ने हाथ झटक दिया था। दूर रहो, कोई नहीं है मेरा, अकेला रह गया हूँ। बाबा के बाद कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, न सुकून, न खुशियाँ, न रिश्ते नाते, गम, तन्हाई, परेशानी और मसाइल हैं बस। नहीं हो तुम सब मेरे दोस्त। दावर खान ने महा को पीछे किया और खुद उसके करीब आया था। दावर खान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। आदि ने उसे पीछे किया। दावर खान उसको संभालने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि आदि मसलसल चढ़ा रहा था, तुम सब खुद कर्ज हो, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम सबको अपनी खुशियों की बड़ी है। आदि बहुत तकलीफ़ में था, वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके अल्फाज कितनी तकलीफ दे रही हैं सबको। दावर खान ने ज़ोरदार थप्पड़ आदि के गाल पर मारा था। एक लम्हे के लिए माहौल में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सब हैरत और गुस्से से दावर खान को देख रहे थे। आदि अपने गाल पर हाथ रखे दावर खान को देखने लगा। दावर खान ने आदि को दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ा था, संभालो खुद को यार, सनी ने सिर्फ मजाक किया था, हम दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं तुम्हारे, प्लीज़ यार। दावर खान उसे बच्चों की तरह समझा रहा था। आदि उसके गले लग गया था। दावर खान ने अपने बाजू आदि के गिर्द फैलाए थे। आदि रोते हुए बोल रहा था, मैं थक गया हूँ, नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। अच्छा बस चुप करो, आप बिल्कुल खामोश, इधर आओ बैठो। दावर खान ने खुद से अलग किया और कुर्सी पर बिठाया। हानिया ने गिलास में पानी डालकर गिलास तलहा की तरफ बढ़ाया। तलहा उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा और उसे पानी पिलाया था। हुसैफा को तो चुप लग गई थी। आदि ने थोड़ा सा पानी पिया और गिलास रख दिया। अब बताओ क्यों परेशान हो? तलहा जो कि आदि के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, उसके कंधे पर हाथ रखे पूछ रहा था। कुछ नहीं हुआ। आदि ने उसका हाथ पीछे किया और उठकर जाने लगा। अयान ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बिठाया और उसे रिलैक्स होने का कह रहा था। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? हाँ बोलो, कैसे सुकून से रह सकता हूँ? तुम शायद निदा भाभी को भूल गए हो, क्योंकि तुम तो शादी कर रहे हो ना। बाप की मोहब्बत बहुत मोहब्बत है जिसमें मिलावट नहीं होती। एक औरत जब भी किसी बच्चे को देखती है, उसके अंदर ममता का प्यार उभरता है, लेकिन बाप का प्यार सिर्फ अपनी औलाद के लिए होता है, सिर्फ अपने खून के लिए, अपने बच्चों के लिए। और बिल्कुल खालिस मोहब्बत होती है बाप की। अपनी मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चों पर लुटाता है। मुझसे नहीं रहा जाता बाबा के बिना, मैं तो किसी ज़माने में भी नहीं रह सकता घर में। मेरी माँ और बहनें मुझे देख कर जीती हैं। दावर खान ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम प्लीज़ खुद को संभालो, मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो। नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। सिर्फ इस इंसान को अंदाज़ा होता है जो इस तकलीफ़ में हो, बाकी सब बातें ही कर सकते हैं। बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमसे पहले इस तकलीफ़ से गुजरा हूँ। तुमने सिर्फ बाप को खोया है, मैंने मम्मा बाबा दोनों को एक साथ खोया था। दावर खान आदि को झंझोड़ते हुए चिढ़ा था। मुझे पता है जो इंसान तकलीफ़ में हो सिर्फ उसको अंदाज़ा होता है, लेकिन जो इंसान उस तकलीफ़ से गुजरा हो वो जानता है दर्द क्या है, कितना अजियतनाक लम्हा होता है अपने से बिछड़ने का। तुम मुझसे बहादुर साबित हुए हो, अपना घर, माँ और बहनें सबको संभाल लिया है। मैं खुद को संभाल नहीं पाया था। सारी रात कब्रिस्तान में मम्मा बाबा की कब्र के पास बैठा रहता था। कभी उनके लिए पढ़ने लगता तो कभी वहाँ रोने लगता था। तो मुझसे बहादुर हो यार, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। आधी टकरी बांधे दावर खान को देख रहा था। इतना सख्त मिजाज और खड़ूस इंसान कितनी तकलीफ़ों से गुजरा होगा, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था। दावर खान ये बात भी शायद आदि को समझाने के चक्कर में बोल गया था। आदि प्लीज़ अब बताओ क्या परेशानी है, हम हैं ना। सब ने दावर खान की हाँ में हाँ मिलाई थी। कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, सब मिलकर हैंडल करते हैं, अब भी करेंगे, बताओ क्या बात है। तलहा उसे साथ लगाए बोल रहा था। सॉरी यार, मैं गुस्से में बहुत कुछ ऐसा बोल गया जो नहीं बोलना था। आदि हुसैफा की तरफ देखकर शर्मिंदा हो रहा था। अच्छा चल माफ़ कर किया, तू भी माफ़ कर दे, मुझे अंदाज़ा नहीं था तू परेशान है यार, और तूने भी तो बताया नहीं था ना, अब बता क्या बात है। हुसैफा उसके सामने बैठा पूछ रहा था। आदि ने गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं यार। सब ने उसे आंखें दिखाईं। आदि ने सबको बारी बारी देखा, मतलब के बिना बताए उसकी जान नहीं छूटने वाली यार। वो बहनों की शादियाँ करनी हैं, उनके ससुराल वाले जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक साथ दो बहनों की शादी, मुझे भी वक्त चाहिए, लेकिन वो शायद रिश्ता ही ना करे अगर मैंने वक्त मांगा तो। आदि सर झुकाए बोल रहा था। तुम्हें वक्त मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, डेट फिक्स करो दोनों बहनों की, जब वो कहेंगे तो शादी तभी होगी। दावर खान ने कहा तो आदि उसे देखने लगा। तो मैं इतनी जल्दी सब कैसे करूँगा, हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं कि तुम्हें सब अकेले करना पड़ेगा। तलहा गुस्से से बोला। आदि उससे भी ज़्यादा ऊंचा बोला, लेकिन मुझे मेरी बहनों के लिए खिलाफ नहीं चाहिए। उसकी बात पर सबका दिमाग घूम गया था। हुसैफा जो कब से खामोश था वो अपनी जगह से उठा और आदि के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो जिंदा दफन कर दूंगा, समझे, मुंह बंद करके बैठो अब। अयान ने हुसैफा को पीछे किया।
तो क्योंकि वो दोबारा आदि पर झपटने लगा था। आदि गुस्से और शर्मिंदगी से अपनी मुट्ठियां दबाए बैठा था। आदि, मैं ऐसी दौलत को आग लगाऊंगा कि अगर मेरा भाई परेशान है, बहनें घर कंवारी बैठी हों। दावर खान आदि का मुंह अपनी तरफ करते हुए कह रहा था, लेकिन आदि कुछ बोलता कि माँ ने उसे खामोश कर दिया। लेकिन कुछ नहीं समझे। तुम डेट फिक्स होने दो, हम तैयारियां शुरू करते हैं। पहले हमारी बहनों की शादी होगी, फिर किसी और की, माँ ने अयान की तरफ देखकर कहा। लेकिन आदि वाशरूम का बोलकर वहां से उठ गया था। बाकी सब शादी की प्लानिंग कर रहे थे। फिर से उन सब की नोकझोंक शुरू हो गई थी। हुसैफा मेन्यू डिसाइड करने बैठा था। उसे सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए थी और हिना को म्यूजिक और थीम की पड़ी थी। मीरब वहां से उठी और आदि को तलाश करती वाशरूम साइड पर गई, लेकिन आदि वहां नहीं था। तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर गई तो आदि बालकोनी में खड़े पाया, जो नीचे बैठे अपने दोस्तों को देख रहा था। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सारे रेस्टोरेंट में ढूंढ रही हूँ। मीरब की आवाज़ पर आदि पलटा था। परेशान होने की जरूरत नहीं है आदि, चाचू संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आदि दीवार से टेक लगाए उसकी तरफ रुक करके खड़ा हो गया। मीरब उसके सामने खड़ी उसे समझा रही थी, और तुम फिक्र मत करो प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आदि सर झुकाए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। मीरब ने गुस्से से उसको घूरते हुए कहा, लेकिन मैं कोई थैंक यू शुक्रिया कबूल नहीं करूँगी जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं बताओगे। आदि हिचकिचाहट का शिकार हुआ। मतलब कौन सी दिल की बात? आदि इस साहब की कैफियत में उसे देख रहा था। मीरब ने अपने बैग से एक लेटर निकाला और उसे खोलकर आदि के सामने कर दिया था। आदि का दिमाग बग से उड़ा। ये आपके पास कैसे? मतलब ये मैंने नहीं दिया। किसने दिया और कैसे? आदि शर्मिंदा खड़ा ये सोच रहा था, ये मीरब तक कैसे पहुंचा? अच्छा बस बस प्लीज़ रिएक्स, ये मुझे माहा ने दिया था और तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं वो मैं। मुझे लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ओ तो अच्छा, ये भी तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। आदि मीरब से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं कैसे आपके काबिल हो सकता हूँ? आप कहाँ और मैं? क्या मतलब मैं कहाँ और तुम कहाँ? मैं यही हूँ और तुम बिल्कुल मेरे सामने हो। खबरदार फिर से ऐसी कोई बात की तो तुम बहुत खास हो। अच्छा अब भी नहीं कहोगे क्या? मीरब बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, जबकि आदि की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी कि क्या कहना है। वही जो इसमें लिखा है। मीरब ने लेटर उसके सामने किया। मीरब के मोबाइल पर रिंग हुई। उसने कॉल पिक की तो माहा बोली, क्या बना? माहा ने डायरेक्ट सवाल किया। मीरब ने नीचे बैठी माहा को घूर कर कहा, तुम्हारी नज़रें कितनी तेज़ हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, बताओ ना। कुछ बोला जी मिसना? दावर खान ने उसे इशारे से किया। कौन है? माहा ने ऊपर की तरफ इशारा किया जहां मीरब और आदि खड़े थे। दावर खान ने समझते हुए ओके कहकर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। अरे यार ये बहुत शर्मीला है, मीरब ने आदि को देखते हुए कहा, जो नज़रें नहीं उठा रहा था। मीरब ने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा चलो इतना ही बता दो, मोहब्बत कब हुई? जब पहली बार देखा था तभी, और फिर आपके चाचू को देखा तो बस समझ गया कि ये नामुमकिन है। आदि ने मुख्तसर सा जवाब दिया और नीचे देखने लगा। अच्छा चलो, अब मेरी 2 नंदों की शादी है, मुझे बहुत से काम करने हैं। मीरब उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। आदि को अपना हाथ मीरब के हाथ में देकर अपनी किस्मत पर रश्क आया था। मीरब को आदि जो साथ देकर माहा और दावर खान ने समाल पास की और दिल से दुआ दी थी। उन सब की ये मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। वापसी पर माहा और दावर खान साहस समंदर पर रुके थे, जो कि माहा की फरमाइश थी। माहा वहां बैठी समंदर की तेज़ लहरों को देख रही थी। दावर खान भी साथ बैठ गया था। ये मंजर कितना खूबसूरत है ना? माहा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मुझे इस सब में सबसे खूबसूरत पता है क्या लग रहा है? दावर खान ने एक पत्थर समंदर की तरफ उछाला था। क्या? माहा ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। तुम्हारा साथ। दावर खान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जिंदगी भर के लिए ये साथ चाहता हूँ। मेरा ख्याल है बाबा ने कॉल कर दी थी आपके घर, माहा ने कहा तो दावर खान खामोश हो गया। कुछ देर दोनों खामोश बैठे समंदर का शोर सुनते रहे। माहा उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। दावर खान को मुसलसल खामोश पाकर उसको मुखातिब किया। अब ऐसे ही चुप बैठे रहोगे क्या? माहा, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ, क्या इसके बाद भी किसी जवाब की गुंजाइश बाकी है? दावर खान उसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुरा रहा था। दावर खान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो माहा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। गहरी रात की तरह दावर खान की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई थी। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। और माहा दोनों हाथों में लेते हुए बोल रहा था। माहा ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथों पर रखते हुए कहा, दावर मुझे खुश रहना आता है, तुम बस मुझे कभी तकलीफ़ मत देना। ख़त्म शुद्ध।